دیکھیے بار بھائی، اہل تشیعوں میں جو رافضی ٹائپ کے لوگ ہیں نا، وہ تو چلو کھلم کھلا تانا تبرہ بازی کرتے ہیں امہات المومنین پر اور نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ پر۔ تو صحابہ میں وہ والی بات کر رہا ہوں جو بینچ مارک ہے، جن کا قرآن میں ذکر ہے، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جن کی تابع داری کرنے کا حکم بعد میں آنے والے صحابہ کو بھی دیا گیا احسان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل ہے بعد والوں کے لیے، اور وہ احسان کے ساتھ تابع داری کریں تو نہیں کریں تو پھر بھی اللہ جانے اور وہ جانے، معاملات ایسے ہیں۔ باقی اصحاب شجر جو ہیں، جو بیت رضوان والے صحابہ ہیں، ان کی بہت بڑی شان ہے، اللہ ان سے راضی ہوا، ان کے دلوں کے اندر جو خلوص تھا اللہ پاک نے جان لیا۔ کتنے پیارے صحابہ ہیں۔ جنگ بدر والے صحابہ، اللہ پاک نے ان کی کتنی بشارتیں دی ہیں۔ اصحاب احد والے، جو اصحاب کے یعنی احد جنگ میں جو شریک تھے صحابہ، وہ صحابہ، خندق والے صحابہ، ٹھیک ہے نا سر؟ تو عشرہ مبشرہ صحابہ، خلفۂ راشدین، حق چار یار، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ صحابہ، تو میں ان کی بات کر رہا ہوتا ہوں پیارے بھائیوں۔ بعد والوں میں تو آزمائش ہوئی ہے بڑی سخت، بنو امیہ کے قبیلے کی وجہ سے بھی، خارجیوں کی وجہ سے بھی، اور یہودی لابی کے ایجنٹس کی وجہ سے بھی، ذوالخویسرہ تمیمی کے ایجنٹس کی وجہ سے بھی، ابو لولو فیروز لانتی کے ایجنٹس کی وجہ سے بڑے مسئلے مسائل ہیں، اور نفس شیطان اور من دون اللہ کے ٹریپ میں بھی بندے پھنستے ہیں، حب دنیا میں بھی پھنستے ہیں، مال اور جان کی محبتوں میں، خود پسندی اور برتری کی محبتوں میں، اور فہم کی غلطیاں، مس انڈرسٹینڈنگز اور مس کنسیپشنز بھی بندوں کے اندر ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے ملٹیپل سپاک ہیں جن کی وجہ سے مسئلے ہوئے۔ رہی بات جمل والے صحابہ، تو صلح کر گئے، سیدنا زبیر علیہ السلام رو پڑے، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث سنائی نبی علیہ السلام کی، زبیر تو علی سے بڑا پیار کرتا ہے، ایک دن تو علی کے خلاف ہو جائے گا، اس دن تو غلطی پہ ہوگا، اس دن تو ظالم ہوگا۔ تو زبیر علیہ السلام کو جب یہ مولا علی علیہ السلام نے حدیث پاک نبی علیہ السلام کی سنائی تو زبیر علیہ السلام رو پڑے، انہوں نے تلوار واپس رکھی، گھوڑے کو ایڑی لگائی، واپس چلے گئے، صلح کے لیے ختم ہوگی معاملہ، اب یہ جنگ جمل نہیں ہونی تھی۔ تو خارجی لانتی بیٹھا ہوا تھا، ابن جرموس، ابن ملجم بھی اسی لشکر میں تھا مولا علی علیہ السلام کے، شمر لانتی بھی مولا علی علیہ السلام کے لشکر میں تھا۔ یہ پارٹیوں کو بھولنا جایا کریں سر، خارجیوں کو، یا تو پھر خارجی آپ لوگوں کی کوئی رشتہ دار لگتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ان کو بھول جاتے ہو۔ یاد رکھا کرو، خارجی مولا علی علیہ السلام کے لشکر میں بہت سارے تھے۔ اصحاب جمل میں جب جنگ ہوئی ہے جمل کی، تو دوسرے طلحہ زبیر امی عائشہ کے لشکروں میں بھی خارجی کافی تھے، تو بعد میں صفین میں حضرت معاویہ کے لشکر میں بھی خارجی کافی سارے تھے، یہودی لابی کے ایجنٹس بھی تھے، تو بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ پھر بعد میں جب کھل کے یہ سامنے آئے ہیں تو پھر جنگ نہروان مولا علی علیہ السلام نے ان خارجیوں کے ساتھ لڑی ہے، تو خارجیوں کے ہی بچے بچونگڑے ہیں ناصبی، اور خارجیوں ہی کے بچے بچونگڑے ہیں رافضی۔ یہ باتیں ایسے سمجھنے والی ہیں پیارے بھائیوں، پورے علم کے ساتھ۔ اب یاد رکھیے گا کہ میں کن صحابہ کی بات کر رہا ہوتا ہوں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ ہیں، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار ہیں، تو ٹھیک ہے نا سر؟ حق چار یار ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ غلط فہمیاں، مس انڈرسٹینڈنگز اور مس کنسیپشنز دو نبیوں کے درمیان بھی ہوئی ہیں، ایک نبی نے دوسرے نبی کے داڑھی اور سر کے بال پکڑے ہیں، اور بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے دونوں بھائیوں کے درمیان، تو میں ہاتھا پائی تک بات چلی گئی ہے، اس سے آگے اب کیا رہ سکتا ہے کہ ایک نبی دوسرے نبی کے داڑھی اور سر کے بال پکڑ رہا ہے، تو کوئی پیار سے کہہ رہا ہے، اس کو غصے سے کہہ رہا ہے، اختلافات کرنے کے بعد بھی۔ یہ دیکھیں کتنے اختلافات ہوئے آپس میں، مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہے، غلط فہمی ہوگی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہارون آپ میرے پاس کوئی طور پہ کیوں نہیں آئے؟ تو ہارون علیہ السلام کہتے ہیں میری داڑھی اور سر کے بال چھوڑ میرے بھائی، میں نے یہ سمجھا کہ آپ نہ یہ سمجھنا کہ میں نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ تو 85 نمبر آیت ہے سورۃ طٰہٰ کی، اس کے آگے پیچھے دیکھ لیجئے گا، یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ اور دو بھائی، دو نبیوں کی موجودگی میں، یعقوب علیہ السلام نبی، یوسف علیہ السلام نبی، اور ان کے بیٹے مومن، مسلمان، ابراہیمی، اب دونوں رینک بھی ہیں ان کے، مومن مسلمان ہیں، ابراہیمی ہیں، کوئی کافر منافق نہیں ہے، اور آل بیت بھی ہیں۔ اے بھی سمجھو سر، آل بیت کا ہر بندہ کہتا ہے نا، تو آل بیت ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بچے آل بیت ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائی صحابی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا سر؟ اب ڈبل رینکس ہیں ان بندوں کے، پر انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں پھینکا ہے، تو شیطان نے ان کے درمیان یہ ایکٹیویٹی کروا دی۔ یعقوب علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا، شیطان کوئی چال چلے گا، تیرے بھائی کچھ نہ کر لیں یا شیطان کوئی نہ ایکٹیویٹی کرا دے تو وہ ہوگی نا ایکٹیویٹی۔ یہی بات کی تصدیق کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں کہ مجھ میں اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے فساد مچایا، سورہ یوسف کے آخر میں دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ باتیں پہلے علم حاصل کیا کریں قرآن کریم کا، پھر اس کے مطابق حدیث کی کتب کا، اہل سنن کی اور پھر اہل تشیعوں کی، دونوں گروپس میں جو باتیں ہیں کہ کس لیول تک بات ٹھیک ہے قرآن و سنت کی تعلیمات پہ دیکھنی ہے، صحابہ اہل بیت کے منہج پہ رہتے ہوئے۔ صحابہ کا میں اس لیے کہتا ہوں یہ صحابہ ہیں،
جن کی جوتیوں کی دھول کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے آج کے لوگ، ان کے بعد والے لوگ بھی نہیں ہیں سر، جو تابعین تبا تابعین ہے، صحابہ کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں ہے، جو جنتی لوگ ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارتیں دی، اشرا مبشر صحابہ، خلفائے راشدین صحابہ، اور جن کو مالک عز و جل جن پہ راضی ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا سر۔ سورۃ مائدہ میں تو ایسے ایسے جنتی بندے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا 84 نمبر ورس کے قریب سورۃ مائدہ میں، کہ وہ جو نصارہ تھے، یہ عیسائی تھے نا، نصارہ عیسائیوں کو کہا جاتا اس وقت، وہ جب قرآن سنے تو وہ رو پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور کس بات ہمیں اتنی سچی بات ملی ہے کہ ہم ایمان کیوں نہ لائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی اس بات کے کہنے کے سبب ہم نے ان کو جنت کے باغ عطا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بھی آئیڈینٹیفائی کرے کتنے پیارے صاحب ہیں، اب وہ سینکڑوں میں ہوں گے، اللہ پاک بہتر جانتے ہیں، اور جن کو جنت کی بشارت تو جوڑو باغ مل چکے ہیں قرآن مجید کی آیات میں، سورہ مائدہ کی 84 نمبر آیت کے بعد دیکھیے گا، تو وہ بھی صحابہ ہیں۔ صحابہ تو بہت سارے ہیں سر، صحابہ کی کیٹیگریز ہیں، تو بعد میں آنے والے صحابہ کی آزمائش ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد والوں کی، اور وہ بھی خارجیت کی سوچوں کی وجہ سے، یہودی لابی کے ایجنٹس کی وجہ سے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، خیبر کے کتنے قبیلے جو بدر کیے گئے ہیں یہودیوں کے، اور قبائلی تعصب بھی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے بدر میں، احد میں، خندق میں بہت سارے بندوں کو مارا ہوا ہے، بدر میں، احد میں خاص طور پہ بنو امیہ کے قبائل کو، تو کسی کا ماما، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا دادا، کسی کا چاچا مرا ہوا ہے، تو ان کو اپنا رنج نہیں آتا، شیطان ان کو بیٹھنے نہیں دیتا سر، نفس اور شیطان اور دنیا کے ٹرائب میں بندے پھنستے ہیں، تو آزمائش گاہ یہ بہت بڑی۔ تو جمل کی جنگ ہونی نہیں تھی، ایکسیڈنٹل امی عائشہ نے، طلحہ نے واپس ان کو بھیجا تھا صلح کے لیے، زبیر علیہ السلام کو، کہ آپس میں صلح کر لیتے ہیں، تو یہ راستے میں ابن جرموز لانچی بیٹھا ہوا تھا جو ناصبیوں اور رافضیوں کا رشتہ دار ہے، تو اس نے شہید کر دیا، زبیر علیہ السلام کا سر لا کے ان کے لشکر میں پھینکا، تو الزام مولا علی علیہ السلام پر لگا دیا گیا، تو اس کی وجہ سے جنگ جمل ہو گئی، ادروائز یہ جنگ نہیں ہونی تھی، یہ ایکسیڈنٹل جنگ ہے، پھر یہی وجہ بنی ہے اگلی جنگ کی، ٹھیک ہے نا سر، کیونکہ مختلف ایجنٹس موجود ہیں سارے گروپس کے اندر، تو یہ باتیں پورے علم سے واضح کی جائیں گی تب سمجھ میں آئیں گی۔ مولا علی علیہ السلام یہی تو درد دل رکھتے ہیں، اور جمل کے بارے میں تو سیدنا عمار یاسر نے بھی فرما دیا ہے کہ کوفے کے ممبر پہ ایک طرف ام المومنین ہے ام عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، جو دنیا آخرت میں نبی کی بیوی ہے، جنتی خاتون ہے، خاتون جنت ہیں، اتنی پیاری ہستی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ۔ عمار یاسر کا فتویٰ ہے، ہم تو عمار بن یاسر کے ساتھ ہیں سر علیہ السلام، کتنی پیاری ہستی ہے عمار یاسر، اور اللہ نے میں آزمائش میں ڈال دیا، یہ فرمایا خطبے میں۔ دوسرا فرمایا کہ آپ امیر المومنین اولی الامر منکم کا ساتھ دو گے یا ام المومنین کا، کیونکہ ام المومنین کو غلطی لگ گئی ہے، تو امی عائشہ آئی تھی غلطی، انہوں نے خطبہ پہلے دیا ہوا تھا فوج کو پریپیئر کرنے کے لیے، وہ تو بعد میں آئی ہیں، اور انہوں نے صلح کے لیے پیشکش کر دی، زبیر علیہ السلام کو بھیج دیا، کیونکہ ہوب کے مقام پہ ان کو سمجھ آ گیا کہ میں واپس جاؤں گی۔ پھر طلحہ، زبیر اور دوسرے صحابہ نے کہا کہ اماں آپ اتنی دور آ گئی ہیں تو آپ ادھر آ کے اب ہماری صلح ہی کرا جائیں، علی اور ہمارے درمیان معاملے کو سیٹل کر دیں، تو وہ سیٹل کرنے کے لیے دوبارہ آئی ہیں۔ یہ حسن ظن ہے امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں، وہ تو چلی گئی، جانا چاہتی تھی ہوب کے مقام سے جہاں پہ ان کے قافلے پر کتے بھوکے، تو ان کو حدیث یاد آ گئی نبی علیہ السلام کی کہ میں تو جاؤں گی اس جگہ سے واپس، تو صحابہ نے کہا نہیں اماں اب اتنے پاس آ گئی ہیں تو ہماری صلح ہی کروا جائیں، جنگ نہیں کرتے ہم جا کے، اس لیے تو نمائندہ ریپرزینٹیٹو بنا کے زبیر علیہ السلام کو بھیجا علی علیہ السلام کے پاس، کیونکہ کزن لگتے ہیں دونوں آپس میں، بچپن میں کٹھے کھیلے ہیں، اتنا پیارا تعلق ہے سیدنا زبیر کا سیدنا مولا علی علیہ السلام کا، تو دونوں اشرا مبشر ہیں، جنتی صحابی ہیں دونوں ہی، کتنی پیاری ہستی ہیں بات، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں پیارے بھائیوں، علم سے بات واضح کی جاتی ہے قرآن و سنت کے ڈیفینٹ نالج کے اندر رہتے ہوئے، اپنے خیال اور گمان اور خواہشات کے تابع فرما نہیں ہوتے ہوئے، جو اپنا خود ساختہ عقیدہ نظریہ آپ لوگ ڈیولپ کرتے ہو یا آپ کو بلٹ ان سسٹم میں ملتا ہے، اس کی گول کیپریاں چوکیداریاں کرتے ہوئے نہیں سر، اللہ ہی رحم فرمائے ساروں پہ یا رحمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل پیارے شاہ جی، بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، علی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے شیعہ خیر البریہ ہیں، تو صحابہ علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، اور ہم صحابہ کے منہج پہ ہیں، آل محمد کی تابع داری کرتے ہوئے قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کرنے کی سوچ رکھیں سر، یہ باتیں ایسی ہیں، اچھی نیتیں کریں، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کریں، ٹھیک ہے نا سر، اللہ پاک سب کی خیر و عافیت عطا فرمائے۔ تفرقہ بازی، پارٹی، جتھا گروہ، عقیدہ نظریہ، ذہن سازی، خود ساختہ عقیدے اور اپنے خیال اور گمان اور خواہشات کے تابع فرما ہو جانا، یہ سب حرام کام ہے سر، قرآن کریم کی درجنوں آیات کی خلاف ورزیوں میں یہ بنائے گئے ہیں، اور خارجیت کی سوچ سے بچیں، ناسبیت کی سوچ سے بچیں، اور رافضیت کی سوچ سے بچیں، ٹھیک ہے نا سر۔ یہ خارجیت کے جو سینٹرل بینک سے سکہ جاری ہوتا ہے، اس سکے کے ایک طرف ناسبی ہے، دوسری طرف رافضی ہے، تو ان دونوں کا استاد تو ہے تو خارجی ہے،
کیونکہ خارجیت نے ہی ناسبیت کو جنم دیا، اور پھر ناسبیت کی وجہ سے پھر رافضیت جنم میں آئی، پر ان دونوں کا استاد خارجی ہے۔ یہ باتیں ایسی سمجھنے والی ہیں۔ اور اہل تسنن بھائی، اہل تشیع بھائی پہ اللہ رحم فرمائے، تو ہم تو پیارے بھائیوں کو دیکھیں گے اخلاق سے، حسن زن سے، محبت سے، درد دل سے، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا مبارک طریقہ فالو کرتے ہوئے۔ حسن زن سے مراد ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایمان لانے کے بعد جو تمہیں سب سے مضبوط چیز دی گئی ہے وہ حسن زن ہے۔ حسن کا مطلب اچھا، زن کا مطلب گمان، تو پازیٹیو تھنکنگ آلویز رکھیں۔ کسی کا بھی خاتمہ ایمان پر ہو سکتا ہے، سنی شیعہ وابی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کوئی بھی ہوگا، تو جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا مالک عز و جل نے اپنے فضل، اپنی رحمت، اپنے اذن سے اس کو بخش دینا ہے۔ پارٹیوں میں، جتھوں میں، گروہوں میں، عقیدوں میں، نظریوں میں، ذہن سازیوں میں جو خود ساختہ ڈیولپ کرتے ہیں لوگ، قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہی پک اینڈ چوز کر کے کرتے ہیں، پر وہ کیا کہتے ہیں کہ آیت متشابہات کے انڈر کے لیول کا علم ہوتا ہے۔ زیادہ تر بندوں کے عقیدے، نظریے، ذہن سازیاں متشابہات باتوں پہ ہوتی ہیں، جن کے ملٹیپل میننگز اور ملٹیپل انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، تو اس لیے امت پھنسی رہتی ہے ان معاملات میں۔ اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے۔ تو صحابہ علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، اس لیے وہ خیر البری ہیں، تو ہم صحابہ کی بھی سنت پہ اور آل محمد کی سنت پہ ہیں سر۔ تو قرآن مجید میں صحابہ کو بینچ مارک کہا گیا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں کہ بھئی سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان کی تابع داری کرنے کا حکم ہے بعد میں آنے والے صحابہ کو۔ تو صحابہ جناب قابل اتباع شخصیات ہیں، ان کی تابع داری کرنی ہے، بعد والے صحابہ نے بھی۔ تو پھر یہ ہم لوگ تو بعد میں آنے والی مخلوقات ہیں سر۔ تو صحابہ نے آل محمد کے ساتھ دیا، آل محمد نے صحابہ کا ساتھ دیا، تو باقی اللہ تعالیٰ کے فضل سے معاملات کو پیار سے دیکھنا ہے پیارے بھائیوں، ٹھیک ہے نا سر؟ اپنے آپ کے اوپر ہی ناجی جماعتوں کے لیبل چپکا کے بیٹھے ہوئے سارے، تو جب قبر میں جاؤ گے نا تو لگ پتہ جائے گا ساروں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عثمان بھائی دیکھیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطیاں ہوئی ہیں تو ساروں سے ہوئی ہیں سر، کوئی بچہ نہیں ہے، غلطیوں سے کون پاک ہے سر؟ کوئی ایک بندہ بتائیں۔ خطا، اجتہاد، لغزش نبیوں، رسولوں، پیغمبروں نے کی ہیں۔ قرآن مجید میں درجنوں واقعات موجود ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بات شروع ہوتی ہے کہ پہلی نافرمانی تو آدم علیہ السلام نے مالک عز و جل کی ہے۔ جب اللہ پاک فرما رہے ہیں آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ آپ اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ آپ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو آدم علیہ السلام گئے ہیں پاس، اور پھر دعا بھی مانگی ہے معافی کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو میرے پاس تو درجنوں مثالیں ہیں سر قرآن مجید میں، اور آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں بھی بڑے درجنوں ریفرنسز ہیں۔ انبیاء، رسول، پیغمبر، یہ جو من گڑت عقیدہ ان کے بارے میں لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ معصوم من الخطا ہوتے ہیں، اور بھائی خطا ان سے ہوئی ہے اجتہاد، تو اجتہاد میں خطا وہ کرتے ہیں، اور مالک عز و جل کی نافرمانی ہے یہ۔ انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کوئی اپنی طرف سے دین جو اخذ کر لیا بندوں نے، سنیوں نے بھی اکثر اور شیعوں نے بھی اکثر۔ مومن مسلمان بننا تھا نا، صحابہ اہل بیت کے منہج پہ رہتے ہوئے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنی تھی، ڈیفینیٹ نالج کے ساتھ، پکے علم کے ساتھ۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ ہیں، نبی علیہ السلام کی پیاری اہل بیت ہیں، تو ہمارے لیے دونوں ہی مقدسات ہیں۔ صحابہ بھی ہمارے مقدسات ہیں، اہل بیت بھی ہمارے مقدسات ہیں، اور صحابہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، امام المتقین کے ساتھ ہیں۔ یہ باتیں ایسی سمجھنے والی ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مظلوم مندہ ہی کوئی نہیں، اس میں اتنا عاجزی والا، اتنا تقوی والا، اتنا پرہیزگاری والا۔ وہ تو ان کا ایج فیکٹر تھا، ان کی ایج کا فائدہ اٹھایا یہ بنو امیہ کے لونڈے لپاڑوں نے، مروان جیسے لانتیوں نے، تو ان کی سٹمپیں یوز کرتے رہے، ان کو خبر نہیں ہونی کہ بھائی غیب کے علم تو تھوڑی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، پر اتنا رحم دل بندہ ہے، 60-70 ہزار کے قریب فوج ہونے کے باوجود بلوائی، جو جنہوں نے پارٹی بنایا، جتھا گروہ، عقیدہ، نظریہ بنا کے چڑھ دوڑے حکومت پر، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر دیا۔ چاہتے تو سیدنا ابو بکر کی طرح یا عمر یا علی علیہ السلام کی طرح لم نکالتے ساروں کی، جو بھی آتا رگڑا نکالتے، بات تو ٹھیک تھی، پر یہ رحم دل بندہ ہے اللہ کا پیارا ولی کہ صبر کر گیا، اپنی جان کا نذرانہ دے گیا، مظلومانہ شہید ہو گئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں بندوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، اپنی طرف سے کہتے ہیں جی وہ اچھے خلیفہ، اچھے صحابہ بھی تھے، اختلاف کرنے والے، اچھے ہوں یا برے سارے ہی غلط تھے۔ رڈار میں آئیں گے جو خلافت راشدہ کے 30 ایئرس کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خلافت منہج نبوت 30 سال تک ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن بن علی کے 6 مہینے ٹوٹل خلافت راشدہ، یہ ثابت ہو چکی ہے، اسٹیبلش ہسٹری سے۔ غلطیاں، خطا، اجتہاد، معاملات ساروں سے ہوتے رہے ہیں، کوئی بندہ بھی معصوم من الخطا نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا سر، یہ غلط فہمیوں کے عقیدے اپنی طرف سے خود ساختہ من گھڑت ڈیولپ کیے گئے ہیں۔ ہاں، نبی رسول پیغمبر گناہ گار نہیں ہوتے، ضدی نعوذ باللہ سرکش نہیں ہوتے، ان معاملوں میں نہیں آگے جاتے، وہ اللہ عز و جل کے تابع دار ہی ہوتے ہیں، پر خطا اجتہاد لغزش ہوتا ہے، مالک عز و جل ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، باوجود اپنی مرضی کے اختیار کے وہ اللہ عز و جل کی مرضی کی زندگی جیتے ہیں نبی رسول پیغمبر پاک بندے، تو اسی لیے فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہم لوگوں نے اہل تسنن میں بہت سارے عقیدے نظریے ذہن سازیاں من گھڑت ڈیولپ کی ہوئی ہیں، اہل تشیعوں میں عقیدے نظریے ذہن سازیاں بہت ساریاں من گھڑت ڈیولپ کی ہوئی ہیں، تو پھر ہم ان کی گول کیپریاں چوکیداریاں کرتے ہیں۔ خارجیت، ناصبیت اور رافضیت کے سوچوں میں بندے پھنستے ہیں تو بیچارے پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ اللہ ہی رحم فرمائے ساروں پہ، پیار سے دیکھنا ہے، اخلاق سے دیکھنا ہے، محبت سے دیکھنا ہے، حسن ظن سے دیکھنا ہے، درد دل سے، اور پورے علم کے ساتھ باتوں کو واضح کرتے ہوئے، پک اینڈ چوز کرتے ہوئے نہیں۔ ٹھیک ہے نا سر، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ساروں پہ۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں عثمان بھائی آپ نے فرمایا کہ ان سے خطا ہوئی ہیں، تو سر خطائیں ساروں سے ہوئی ہیں، کوئی نہیں معافی، کوئی بھی پاک نہیں ہے اس لیول کا، اللہ ہی پاک ہے۔ یہی تو سیدنا یونس علیہ السلام فرماتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ بے شک میں خطا کاروں میں ظالموں میں سے ہوں۔ ایک نبی اپنے بارے میں کلیم کر رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں سورہ یوسف کی 53 نمبر ورس میں کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، نفس ہمارا تو برائی ہی سکھاتا ہے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل مجھ پہ رحم فرماتا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کا بیان ہے۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں، زلیخا نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی زلیخا کا قصد کر لیتا اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتا، نشانی نہ دیکھتا، تو جو ہوتا سو ہوتا۔ یہ معاملات دیکھیں نا، درجنوں آیات ہے قرآن مجید میں۔ آدم موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، بندہ مر گیا، تو پھر قال انی ظلمت نفسی ھذا من عمل الشیطان، ایسی آیات موجود ہے قرآن مجید میں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹی کی دعا کی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا کی، پھر اس سے رجوع کیا سارے معاملات۔ نبی علیہ السلام نے اپنے پہ چیز جو حرام کی، پھر اللہ پاک نے ان کو منع کیا سورۃ تحریم کی آیت نمبر 2 میں کہ وہ چیز جو میں آپ کے اوپر حلال کرتا ہوں آپ حرام کیوں قرار دیتے ہو اپنے اوپر، تو پھر رجوع کیا، کفارہ بھی دیا، قسم کھا لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عبس وتولی، اللہ پاک ٹریننگ دے رہے ہیں ان آیات میں۔ سورہ کہف میں جہاں پہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا ذکر ہوتا ہے اصحاب کہف کے بارے میں، تو اللہ پاک پیارے نبی علیہ السلام کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب ان سے نہ پوچھنا آپ کہ وہ کیا معاملہ تھا، یعنی نبیوں کو اللہ پاک عز و جل ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، خطا، اجتہاد، لغزش، یہ میٹرز انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، تو یہ باتیں ایسے سمجھیے۔ سورۃ المائدہ کے 3 فتوے ہر انسان، ہر جن، ہر خاص، ہر عام پر ہر وقت منڈلا رہے ہوتے ہیں آخری سانس تک۔ کون سے فتوے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ ابلیس پہ یہی فتویٰ لگا ہے کافر کا، پھر فاسق کا، پھر ظالم کا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سورہ مائدہ کے 3 فتوے مفتی اعظم اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل نے لگائے ہوئے ہیں، ہر انسان پہ، ہر جن پہ، ہر نبی، ہر رسول، پیغمبر بھی سردار میں آ رہے ہوتے ہیں، اسی سے تو وہ بچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین۔ اتنے پیارے نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ عز و جل کا خوف، اللہ عز و جل کی محبت، اللہ عز و جل کا ڈر سب سے زیادہ اپنے دل و دماغ پر غالب رکھتے ہیں آخری سانس تک۔ قرآن مجید میں تو سینکڑوں آیات ہیں، نبی علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ کہہ دیجئے مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اس طرح کے معاملات ہیں سر، کیا بات کرتے ہو، بندوں کو کیا پتہ ہے، قرآن مجید پڑھا تک نہیں ہے، اپنی مرضی کا پڑھا ہے، سنیوں نے بھی اور شیعوں نے بھی۔ نبی علیہ السلام کے طریقے پہ صحابہ اہل بیت کے منہج پہ رہتے ہوئے پڑھنا تھا نا، عقیدہ نظریہ ذہن سازیاں اور اس کی گول کیپریوں کو سائڈ پہ رکھ کے پڑھنا تھا نا، قرآن کریم کا طالب علم بننا تھا نا، پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں کا۔ تو بندے پھنسے رہتے ہیں یار، اللہ کے بندے اتنے پیارے بھائیو یار، سنی، شیعہ، وابی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کوئی بھی ہوگا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، مالک عز و جل نے اس کو بخش دینا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی تھی، تو اتنی پیاری ہستی ہے، اپنی جان کا نذرانہ دے دیا، اسی لیے مولا علی علیہ السلام نے جب حکومت سنبھالی اس کے بعد تو انہوں نے پھر کسی کو نہیں چھوڑا، اولی الامر منکم کی فل پاور کو یوٹیلائز کیا، سورۃ حجرات کی آیات پر عمل کرتے ہوئے۔ عثمان غنی بھی کر سکتے تھے رضی اللہ عنہ، پر وہ اس طرح کی پرسنالٹی نہیں ہے۔ سیدنا حسن اور سیدنا عثمان غنی ایک جیسی پرسنالٹی ہیں، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا علی، یہ تینوں ایک جیسی پرسنالٹی سائیکالوجسٹ کے لحاظ سے، کہ بالکل کوئی نہیں، زیرو ٹالرنس ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل کے حکم کے آگے، اور قرآن کریم کی آیات اور پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کے طریقے کو کوئی بھی بدلنا چاہے، موڈیفیکیشن کرنا چاہے،
عقیدہ نظریہ ذہن سازی کرے، ضدی سرکش بنے، باغی بنے، رٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرے، تو اس کی لم نکال دی ان تینوں خلیفوں نے، سیدنا ابو بکر نے بھی، سیدنا عمر نے بھی، سیدنا علی نے بھی، سیدنا عثمان اور سیدنا امام حسن بن علی، یہ بڑے متحمل اور بڑے مہربان، انہوں نے معافی والا جذبہ رکھا، حالانکہ وہ بھی رکھ سکتے، پر معاملہ ڈیکرم پہ لانا پڑتا ہے، باغیوں کو بغاوت سے پیچھے ہٹانا ہوتا ہے، بیک فٹ پہ لانے کے لیے، کوئی کافر منافق نہیں ہوتے باغی، یہ بھی یاد رکھیے گا پیارے بھائی۔ سوری میسج لمبا ہو گیا ہے، میں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں وائس نوٹ سنا، تو میں نے کہا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو بھی ابو بکر صدیق کے خلاف وہ غلطی پہ خطا پہ امر بین و شورا سے آئے، پیار سے آئے، اخلاق سے آئے، اس نظام سے آئے، اپنا مسئلہ واضح کرے، خلیفہ راشد سے اختلاف کرتا ہے تو کرے، بے شک کوئی مسئلہ نہیں، اختلاف کرنے کا ہر ایک کا رائٹ ہے، پر یہ کس نے کہہ دیا کہ پارٹی کا تھا گروہ بناؤ، عقیدہ نظریہ سازی کرو، فساد فی الارض کرو، رٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرو اور خلیفہ راشد پہ چڑھائیاں کر دو، یہ بالکل زیرو ٹالرنس ہے، بالکل قرآن کریم کے حکموں کے مطابق۔ صحابہ میں دیکھیں نا، اہل بیت اور صحابہ ہمارے لیے دونوں ہی مقدس ہاتھ ہیں، پر پیار سے دیکھنا ہے، اخلاق سے دیکھنا ہے، پورے علم سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کا تعارف تو لوگوں نے حاصل نہیں کیا۔ سورہ آل عمران 64 نمبر ورس، اللہ عز و جل ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ عز و جل کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں بنانا۔ سورۃ العصر کی 4 باتیں، ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، حق پہ رہو، صبر پہ، ہر معاملے میں ہر وقت، ختمہ بالایمان کی دعا کرو، جنت میں جاؤ۔ پرسنالٹی ورشپر نہیں بننا، نبی رسول پیغمبر جتنے پاک بندے ہیں، امام بستی ہیں، ہم ان کے تابعداری کرتے ہیں مالک عز و جل کی خوشنودی رضامندی کے لیے، ٹھیک ہے نا سر؟ اور عبادت صرف اللہ عز و جل کی ہے، مخلوق کی عبادت نہیں ہے سر۔ یہ قرآن کریم میں بار بار آیا کہ نبی رسول پیغمبر جو میں بھیجتا ہوں، اگر ان میں سے کوئی کہے کہ اللہ کے ساتھ میری بھی عبادت کرو، اللہ فرماتا ہے میں اس نبی رسول اس پیغمبر کو ڈبل پنشمنٹ دوں گا، اس کو پنشمنٹ دوں گا جو اپنی عبادت کروانے میں لگ پڑے۔ تو جو عبادت کرنے لگ پڑے خود ساختہ، عقیدہ نظریہ ذہن سازیاں ڈیولپ کر کے، آس امید توکل بھروسہ یقین غیب سے وابستہ کر لے، کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت میں شرک حرام ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت ہے، سورۃ الکہف کی آخری آیت میں اللہ کی عبادت کو شرک سے خالص کرنا ہے۔ سورۃ ہود، سورۃ زمر میں آتا ہے، بہت سی آیات ہے قرآن مجید میں کہ تم اللہ کی عبادت سے، یعنی اس کی دعا پکار، نظر منت، قسم سے اگر روگردانی کرو گے اور من دون اللہ کے ساتھ اٹیچ کرو گے، نفس کے ساتھ اٹیچ کرو گے یا شیطان کے ساتھ یہ فیلنگز اٹیچ کرو گے، تو اس کی عبادت میں شرک کرو گے، تو پھر اس کو اللہ پھینڈی لگاتا ہے، قیامت والے دن بھی لگائے گا۔ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے، بندوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ عبادت کا ٹاپک پلانٹ ارتھ کا سب سے بڑا ٹاپک ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے۔ اس کا علم حاصل کریں، اس کی ڈیفینیشن اور اس کے ایٹریبیوٹ کیا ہیں، اور صرف اللہ عز و جل کے لیے کرنے ہیں، نفس، شیطان اور من دون اللہ کے لیے نہیں کرنے۔ اللہ پاک رحم فرمائے پیارے بھائیوں پہ، وقل رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے شاہ جی، معاملات آپ کے بڑی آزمائش کی نظر ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آیا، آپ کو جو سکھایا پڑھایا سمجھایا گیا، جس طرح آپ لوگوں کی ذہن سازی کی گئی آپ ویسے بن چکے ہو۔ آپ کو یہ بتایا گیا کہ امہات المومنین کے اوپر تبراتان کرنا ہے، آپ کو یہ بتایا گیا نبی کے پیارے صحابہ کے اوپر تبراتان کرنا ہے، تو بدتمیزیاں بد اخلاقیاں کرنی ہیں، اور صرف اس بات کے اوپر کہ نبی کی اہل بیت سے ان لوگوں نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ سر، نبی کی اہل بیت سے صحابہ نے اچھا سلوک کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ امہات المومنین میں جتنی بھی مائیں ہیں ہماری، مومنوں کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور جو ماں کا احترام نہیں کرتا اس پہ لعنت برستی ہے قیامت والے دن تک، یاد رکھیے گا یہ باتیں بھی۔ اہل بیت میں سے ہے نبی کی بیویاں۔ دوسری بات رہی جزیدی لشکر نے اگر جو ظلم زیادتیاں کی ہیں اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی سر، جو نبی علیہ السلام کی آل پر جنہوں نے ظلم زیادتیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے گا نا۔ آپ لوگ اپنا اعمال نامہ برباد کیوں کرتے ہو کہ نبی کے پیارے صحابہ کے بارے میں بات کر کے؟ مولا علی علیہ السلام نے سیدنا زبیر کو بھی تو معاف کر دیا تھا کہ زبیر میرا بھائی ہے، نبی کا حواریوں میں سے ہے، میں زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت دیتا ہوں، تو پیار کرتے ہیں نا مولا علی علیہ السلام صحابہ سے۔ تو آپ لوگوں کو حق چار یار پہ ہم قائم ہیں سر، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، یہ مولا علی علیہ السلام کے دوستوں میں سے ہیں، اور قیامت والے دن چلو بڑی دور کی بات ہے، قبر میں آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا، اور مولا علی علیہ السلام نے ہی آپ لوگوں کی شکایت کرنی ہے کہ ان لوگوں نے میرے نام لے کر جھوٹے من گڑت عقیدے نظریے ذہن سازیاں بنائی۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے آپ لوگوں کے بارے میں شکایت کرنی ہے کہ ان لوگوں نے جھوٹے من گڑت عقیدے نظریے ذہن سازیاں بنائی ہمارا نام لے کر، تو اللہ پاک ان کو ڈبل عذاب دو، ان بندوں کو، رافضیوں کو، ناصبیوں کو بھی عذاب ملے گا کہ انہوں نے بغض میں کیا، رافضیوں نے محبت میں آ کے معاملات گڑبڑ کیے۔ خارجی تو ہیں ہی جہنم کے کتے، انہوں نے تو دین کا جنازہ نکالنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ذوالخویسرت تمیمی لعنتی تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ، اس نے مسجد درار بنائی، اس نے نبی علیہ السلام پر بدتمیزی کی، بد اخلاقی، اسی کی آگے سے 2 برانچیں نکل آئیں خارجیت میں سے، ناصبی کی برانچ اور رافضی کی برانچ، تو اس کے اندر پھر مختلف قسم کے عقیدے نظری ذہن سازیوں کا عمل طے پا چکا، اور آپ لوگ پھنسے ہوئے بندے ہو، اللہ کے بندے، ایک دوسرے کی ضد بازی میں پھنسے ہوئے ہو۔
تم لوگوں نے ایک دوسرے کی ضد بازیوں میں اپنے اپنے عقیدے اپنے اپنے نظریے ذہن سازیاں ڈیولپ کی، پھر اس پہ ثبوت اکٹھے کیے، سنیوں نے شیعوں کے، شیعوں نے سنیوں کے خلاف بھی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اخلاق سے رہنا تھا، پیار سے رہنا تھا، سورہ بنی اسرائیل 53 نمبر ورس پر عمل کرنا تھا نا۔ محکم آیت ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ آپس میں انتہائی پسندیدہ باتیں کیا کریں، ورنہ شیطان ان کے درمیان فساد مچا دے گا ناپسندیدہ باتوں کے کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ من گھڑت کہانیاں کسے ہیں؟ جتنے بھی آپ نے مجرم کہلایا کہ جی صحابہ نے یہ جرم کیا، صحابہ نے کاغذ قلم نہیں دیا، صحابہ نے فدق لے لیا، یہ سب جھوٹ اور من گھڑت قصے ہیں سر۔ آپ لوگوں کے خیالی پلاؤ ہیں، آپ لوگوں کی ذہن سازیاں ایسے کی ہیں۔ مفتی سہاگ صاحب بھی کہتے تھے کہ ابو بکر عمر اگر فرشتے بھی بن جائیں شیعہ نہیں مانیں گے سر، کیوں؟ ظاہر ہے وہ بیونڈ پہ اور ہو چکے ہیں، ان کا ذہن سازی ہو چکی ہے۔ اب یہ قبر میں جا کے پتہ لگے گا ان کو، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت والے دن انہی کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام اور بلکہ مولا علیہ السلام کا ایک قول بھی ہے کہ ایک گروہ میری محبت میں غلو کر کے جہنم میں جائے گا، اور ایک گروہ میری نفرت میں یعنی بغض میں آگے بڑھے گا اور نسبی کہلائے گا، یعنی جو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ بڑی زبردست ان کی حدیث پاک ہے اور بالکل ٹھیک فٹ ہو رہی ہے، یہ باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں۔ پیار سے رہنا تھا، محبت سے رہنا تھا، اخلاق سے رہنا تھا، حسن ظن سے رہنا تھا۔ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور جو ماں کے بارے میں بات کرے تو پھر اللہ کا تو عذاب آئے گا اس کو لازم۔ دین اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے وہ بندہ تو، جو اپنی ماں کے بارے میں بدتمیزی بد اخلاقی کرے، تانا کرے اور تبرہ بازی کرے۔ اور نبی کے پیارے صحابہ کے بارے میں جنہوں نے قربانیاں دی، اور شامی لوگ تھے جنہوں نے فساد مچایا جنگ صفین میں آ کے، صحابہ کو یوز کیا گیا، بنو بیہ کے قبیلے کو یوز کیا گیا یہودی لابی کے ذریعے، خارجیت کے ذریعے، پھر ناصبیت کی سوچ آئی۔ خارجی بہت بڑا سیٹ اپ ہے۔ مولا علیہ السلام کے لشکر میں تھا ابن ملجم، جو مولا علیہ السلام کو شہید کرنے والا لعنتی۔ شمر مولا علیہ السلام کے لشکر میں موجود تھا۔ ابن جرموز مولا علیہ السلام کے لشکر میں موجود تھا۔ اور کتنے لعنتی تو مولا علیہ السلام کے لشکر میں موجود تھے، اور کتنے لعنتی سیدنا طلحہ زبیر کے لشکر میں موجود تھے، امی عائشہ کے، اور کتنے لعنتی حضرت معاویہ کے لشکر میں موجود تھے۔ تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیزوں کا۔ یہ بڑے سیریس علوم ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں بڑی گڑبڑ ہے، اور تم لوگ پھنسے پڑے ہو نبی کے پیارے صحابہ کے بارے میں بدتمیزیاں بد اخلاقیاں کرتے ہوئے، نبی کی آڑ، اہل بیت کی آڑ لے کر ان کے پیارے اہل بیت کے ممبران کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، جنہوں نے کیا اللہ کی لعنت ہے ان پہ، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ پر صحابہ نہیں ہے سر ایسے، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کی تربیت یافتہ ہیں، مولا علی علیہ السلام کے دوست، خاص طور پہ جو شروع کے صحابہ ہیں، جنگ یعنی بدر والے، احد والے، خندق والے، بیت رضوان والے صحابہ، وہ بڑے پیارے صحابہ ہیں سر۔ قرآن مجید میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقاب ہیں ان کے لیے، اللہ ان کے لیے راضی ہوا ہے، اور آپ لوگ لانتی راضی نہیں ہو رہے اللہ کے بندوں۔ نعوذ باللہ، مجھے معذرت ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ایسا لفظ یوز کرتے ہوئے، پر جن باتوں پہ اللہ راضی ہوا ہے، جن صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، جن وہ راضی ہونے کا معاملات، یہ نہیں کہ میں ٹوٹالٹی میں ہر ایک کو کہہ رہا ہوں، خاتمہ پہ ایمان شرط ہے۔ جس چیز کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوا ہے، پر سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان تو بہت بڑی ہستی ہیں۔ تو یہ عشرہ مبشرہ صحابہ بہت بڑی ہستیاں ہیں، ان کے بارے میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بدتمیزی بد اخلاقی، پر آپ لوگ تو کرتے ہو، آپ تو نبی کی بیویوں کے بارے میں کرتے ہو۔ تو یہ تو آپ کی غلط ذہن سازیاں ہوئی پڑی ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، میں ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ اہل تشیعوں بھائیوں میں سے جو رافضی ہیں، سارے اہل تشیعوں کے لیے نہیں، اہل تشیعوں کے اندر جو رافضی ہیں، ضدی سرکش ہیں اور جگاڑیے ہیں، انہوں نے بیڑا کر رکھی ہے، ایکسٹریم رویے وہ لے کے آئے ہیں۔ اسی طرح اہل تسنن کے اندر جو ناصبی ہیں، ایکسٹریم رویے ہیں، ضدی سرکش اور جگاڑی اہل تسنن کے اندر بھی ہوتے ہیں، اس کو ناصبی کے اندر کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اور خارجی تو ہیں ہی جو معاملات ہی گڑبڑ کرنے والے، بیڑا گر کی خارجیت نے کیا سارا، اور یہودی لابی کے ہاتھوں بھی قبیلہ بنو امیہ یوز ہوا۔ اہل بیت کے ساتھ ان لوگوں نے ظلم زیادتیاں کی ہیں۔ نبی کے پیارے صحابہ اہل بیت کے ساتھ ہیں، ہر وقت ان کے ساتھ ہیں۔ مولا علی علیہ السلام ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کے ساتھ ہیں ہر ویلے، اور سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، حق چار یار ہیں، اور 5 تن پاک بھی مارے ہیں۔ نہ پھنسو یار اپنے نفس اور شیطان اور مند اللہ کے ٹریپ میں، مالک عز و جل کی تابع داری کرو، پیارے نبی کے اخلاق پہ رہتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پیارے صحابہ کے ساتھ بھی حسن ظن رکھیں۔ اگر کسی نے کوئی زیادتی کی ہے تو اللہ پوچھ لے گا نا، کیوں اخلاق کا جنازہ نکالتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھو، جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو۔ تو کیوں نہیں کرتے نبی پہ حکم پہ عمل، اللہ کے احکام پہ عمل کیوں نہیں کرتے سارے بندے؟ اللہ ہی رحم فرمائے ساروں پہ یا رحمان۔ دیکھیے پھر بھی اس امت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آل بیت کی، آل پاک کی قدر تو نہیں پہچانی جیسے پہچاننی چاہیے تھی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور ان پاک ہستیوں نے عاجزی، تقویٰ، پرہیزگاری، للہیت، درویشی اور مالک عز و جل کی خوشنودی رضامندی کے لیے ایمان کے ہائیسٹ لیول پہ رہتے ہوئے اچھے اعمال کیے، حق پہ رہے، صبر پہ رہے، ہر معاملے میں ہر وقت اللہ عز و جل کے ڈر سے، اللہ عز و جل کی محبت سے، اسی کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، اپنے الہ کی، اپنے رب کی، اپنے معبود کی، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی تابع داری کرتے ہوئے،
تو انہوں نے تو قربانیاں دی ہیں سر. دیکھیں اس معاملے میں سیدنا ابو بکر سے لے کے مولا علیہ صاحب السلام کے درمیان 6 مہینے تک اختلاف رہا، جیسا کہ نبیوں کے درمیان بھی اختلاف ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے آ کر ہارون علیہ السلام کے داڑھی اور سر کے بال پکڑے، تو ہارون علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ماں جائے ماں کے بچے میرے داڑھی اور سر کے بال چھوڑ دے. میں نے یہ سمجھا کہ آپ نہ یہ سمجھنا کہ میں نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے. یہ 85 نمبر آیت کے قریب دیکھیے گا سورۃ طٰہٰ میں یہ موجود ہے. 2 نبیوں کے درمیان بھی غلط فہمیاں ہو گئی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، یہ چانس ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بہت پاک ہستی ہیں سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا ابو بکر صدیق اور مولا علی علیہ السلام کی تو کیا شان ہے. تو آپس میں اختلاف ہوا 6 مہینے بعد، کوئی ضد سرکشی والا معاملہ نہیں ہوا، کوئی مارا ماریاں نہیں ہو گئی، کوئی تلوار نہیں چل پڑی، آپس میں صلح ہو گئی. ٹھیک ہے نا سر. تو یہ باقی ساری جو معاملات ہیں نا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حق چار جار ہے. مولا علیہ السلام امام علی علیہ السلام جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے دے رہے تھے، ابلوائیوں کو، باغیوں کو اور جگاڑیوں کو، جو جتھا پارٹی بنا کے آئے ہوئے تھے، خارجی صفت کے لوگ اور یہودی لابی کے بندے بھی تھے، چند صحابہ بھی تھے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، پر جب پروٹیسٹ ہوتا ہے تو پھر اچھے برے سارے مکس ہو جاتا ہے معاملہ، آزمائش کی نظر ہوتا ہے. ان میں سے کئی بندے اچھے ہوتے ہیں، کئی برے بھی ہوتے ہیں، کئی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ درمیان میں دھرنے کا فائدہ جو گاڑی اٹھا لیتے ہیں، تو وہ شہید کر دیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو مولا علی علیہ السلام تو ساری پارٹیز کو سمجھا رہے تھے کہ اللہ کی خاطر رہو، امن سے رہو، سلامتی سے. پر بندوں نے مولا علی علیہ السلام کی قدر نہیں پہچانی، بات نہیں مانی نا، تو میرے پاس کے رہ گئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. تو یہاں تک معاملات بالکل ٹھیک ہیں سر. باقی یہ جو اہل تشیع بھائی کربلا کے بعد کی پکچرائزیشن کرتے ہیں نا کہ بنو امیہ نے قدر نہیں کی، بنو امیہ نے مولا علی علیہ السلام کو تو چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا سر. پہلا خلیفہ تو بات چھوڑو، چوتھا بھی نہیں مانا انہوں نے. تو وہ بھی چوتھا بھی مان لیتے تو معاملہ پھر بھی ٹھیک ہو جانا تھا. پھر آزمائش کی نظر ہو گیا، کیونکہ مولا علی علیہ السلام 25 سال تک تلوار نہیں اٹھائی صحابہ کے خلاف، کیونکہ نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ ہیں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، تو اور کافی سارے صحابہ ہیں. پر یہ بنو امیہ کے لوگ ٹریگر ہو گئے، یوٹیلائز ہو گئے، یہودی لابی کے ہاتھوں، خارجیوں کے ہاتھوں یوز ہو گئے. یہ قبیلی تعصب غالب آ گیا، یعنی جنگ بدر، احد اور کتنے سردار مرے ہوئے تھے ان بنو امیہ کے لوگوں کے. جنگ بدر میں 35-36 کے قریب بڑے لیڈر، بڑے سردار مولا علی علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار سے مارے تھے، واصل جہنم کیے تھے. تو ان کو کیا موت کے بعد یہ چیزیں ستاتی نہیں ہے کہ ان کا دادا ماما چاچا پیو دادا مرے ہے تو انہیں بدلہ نہیں لینا؟ کیا شیطان ان کو بیٹھنے دے گا آرام سے؟ کس نے تیرے باپ کو مارا، تیرے دادے کو مارا، تیرے چاچے کو مارا، تو یہ بندہ اب حکومت پہ آیا ہے تو اب بدلہ لینے کا ٹائم ہے. سر یہ بنو امیہ کی قبائلی تعصب ٹریگر ہوا ہے، یہودیوں نے کروایا ہے، خارجیوں نے کروایا، پر قبائلی تعصب آگے آیا ہے. یہ مسئلے مسائل ایسے ہیں. اور اس بات کا الزام سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان پر نہیں لگایا جا سکتا. وہ پیارے بندے ہیں سر، مولا علی علیہ السلام کے یار ہیں، مولا علی علیہ السلام کے دوست ہیں، حق چار یار ہیں. مولا علی علیہ السلام ان کی خلافتوں میں ان کی مدد کر رہے ہیں، ہر جگہ مشورے دے رہے ہیں. سلمان فارسی فرماتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب سے کہ آپ نے چادر کہاں سے لی؟ تو سلمان فارسی کس کے پاس بیٹھتے تھے؟ مولا علی علیہ السلام کے پاس بیٹھا کرتے تھے نا. یہ بلال حبشی کس کے پاس بیٹھا کرتے تھے؟ مولا علیہ السلام کے پاس. ابو ذر غفاری، عمار بن یاسر، یہ سارے بندے. سلمان فارسی تو مدائن کے گورنر بھی رہے ہیں سیدنا عمر کے دور میں، یہ بھی یاد رکھیے گا. بہت سارے معاملات ہیں اس طرح کے، میرے پاس سینکڑوں دلائل ہیں. یہ صحابہ کے حق چار یار کی اچھی ریلیشن شپس پہ، ان کے تعلقات کے، آپس میں بچوں کے نام رکھے، اور بہت سارے معاملات ہیں سر. یہ بنو امیہ کے قبیلے کی وجہ سے آزمائش ہوگی ساری. بعد میں ساری اہل تشیع بھائیوں کو بھی مس گائیڈ کر دیا گیا، انہوں نے پکچر میں رنگ بازی کی. پھر ابو بکر پہ الزام، عمر پہ الزام، عثمان غنی پہ الزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. تو یہ جھوٹے الزامات ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں. میں تشیع بھائیوں کو بھی کہتا ہوں یار قیامت والے دن کیوں مولا علی علیہ السلام سے پھینٹی کھاؤ گے تم لوگ کہ مولا علی علیہ السلام کے یاروں پہ الزام لگاتے ہو؟ ٹھیک ہے نا. بنو امیہ نے کیا تو بنو امیہ جانے تو اللہ جانے، ٹھیک ہے نا. باقی جنہوں نے خارجیوں نے کیا تو اللہ ان کو پوچھ لے گا. پھر بعد میں نہ خارجیت کی سائیکالوجی پہلے سے تھی، نسبیت کی سائیکالوجی آئی، یعنی مولا علی علیہ السلام کا بغض بندوں میں پایا جاتا تھا بہت سارے میں. تو پھر نسبیت کے بعد رافضیت کی سائیکالوجی آئی. ان دو سائیکالوجیوں کے ضد میں آ کے تو یہ پھنس کے رہ گئے سارے. اہل تسنن اور ان کے آف شوٹس بن گئے، اہل تشیع اور ان کے آف شوٹس بن گئے. تو بڑے مسئلے مسائل اور آگے آزمائش میں چلے گئے. یہ باتیں پورے علم سے واضح کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا سر. 30 سال تک خلافت راشدہ ہے، حدیث سفینہ پکی حدیث ہے کہ میرے بعد خلافت علی منہج نبوت 30 سال ہے. یعنی سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا مولا علی علیہ السلام، اور 6 مہینے سیدنا امام حسن علیہ السلام کے بھی. اس کے بعد ملوکیت ہے اور بڑی سخت آزمائش ہے ساروں کی. اور اسی آزمائش کی وجہ سے آگے تفرقے اور پارٹیاں، گروہ، جتھے، عقیدے، نظریے، ذہن سازیاں ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی. جس کے ہاتھ جوش ہے لگی انہیں اپنی کتاب میں چھاپ دیا. مسئلے مسائل یہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائی، اس طرح کے وسوسے نا شیطانی آپ لوگ پٹ کرتے ہو بندوں کے سینوں میں.
تاکہ بندے سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یار یہ تو نبی علیہ السلام کے کتنے سسر تھے، کتنے سالے تھے۔ دیکھیں ہم نے تو مومنین مسلمین کی بات کرنی ہے جو جنتوں کے سردار ہیں، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتیں دی ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی پاک ہستیاں۔ بلکہ ہر صحابی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے پیارا صحابی ہے، ان کی جوتیوں کی خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں۔ آج کا مسلمان سنی ہو یا شیعہ ہو، جو مرضی ہو، یاد رکھیے گا یہ بات، اپنی بندہ پہلے شکل دیکھے شیشے میں پھر بات کرے پاک ہستیوں کے بارے میں۔ تو صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ اسی طرح آل بیت کی بہت بڑی شان ہے، مقابلے بازی نہیں کرنی صحابہ میں بھی اور آل بیت میں بھی۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین، آل محمد کا بہت بڑا مقام ہے اور صحابہ کی اپنی بڑی شان ہے۔ انہوں نے ہجرتیں کی، تکلیفیں کاٹی، دکھ مصیبت کی، اپنے رشتے ناطے توڑے، قبائلی سسٹم میں اپنے برادریوں کے ساتھ لڑے، اللہ عز و جل اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کی خاطر۔ تو کتنی پیاری ہیں قربانیاں دی ہیں سر، اس لیے وہ جنتوں کے سردار بن گئے۔ تو معاملات ایسے سمجھنے ہیں، نفس شیطان اور مدن اللہ کے ٹریپس میں پھنسو اللہ کے بندو۔ اہل تشیعوں بھائیوں کو بھی کہتا ہوں کہ علی علیہ السلام کے شیعہ بنو، صحابہ علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، نفس شیطان اور مدن اللہ کے شیعہ مت بنو۔ مولا علی کا شیعہ وہی ہوگا جو قرآن و سنت کی تعلیمات پر ہوگا، جو شرک نہیں کرے گا، جو خود ساختہ عقیدے نظریے ذہن سازیاں نہیں اڈاپٹ کرے گا اور نہ اس کی پھر گول کیپریاں کرے گا، جو مولا علی کے دوستوں پہ تانا تبرہ نہیں کرے گا، امہات المومنین پر اشارہ کناروں میں باتیں نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا سر، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہیں بنائے گا، وہ مولا علی علیہ السلام کا شیعہ ہوئے گا۔ تو آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی بننا چاہتا ہے، ادروائز تو جہنم آلریڈی تیار ہے۔ مجھے ایک دو دوست نے بھی کہا تھا یار اتنی تبلیغ تو کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ میں اللہ عز و جل کی خوشنودی اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کرتا ہوں۔ تو وہ مجھے کہہ رہا تھا جانے دے جہنم میں جاتے ہیں یار، کیوں اتنا ٹینشن لے رہا ہے؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں یار، ٹینشن تو میں نے لینی ہے، میں نے نبیوں کی سنت پہ عمل کرنا ہے، آل بیت کی سنت پہ عمل کرنا ہے، صحابہ کی سنت پہ عمل کرنا ہے، تاکہ ایک ایک انسان بھی بچایا جا سکے جہنم کی آگ سے، نبی علیہ السلام کا درد دل فالو کرتے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کا عملی نمونہ حسن ظن فالو کرتے ہوئے، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھتے ہوئے، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہوئے، تو حسن اخلاق حسن ظن پہ بھی رہنا ہے۔ اور وہ مجھے بھائی کہتا ہے کہ آپ جانے دو یار، چھلانگ کوئی لگا رہا ہے خودکش، اپنا آپ کا بیڑا گرک کرتا ہے جہنم میں، کوئی چھلانگ لگانے کو تیار ہے تو لگانے دو یار، اس کا شوق ہے تو شوق اگلا پورا کر لے، تو لگ بتا جائے گا اس کو خود ہی کہ صحابہ کی گستاخیاں، امہات المومنین کی گستاخیاں بندے کو کس جگہ پہ جا کے پھینکتی ہیں۔ آل محمد کی محبت میں رہنا ہے، صحابہ کی محبت میں رہنا ہے، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں، ان کے طریقے پہ رہتے ہوئے مومن مسلمان بنتے ہوئے، فرقہ واریت سے بھی بچیں، اخلاق سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے مالک عز و جل، اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچائیں، شرک مت کریں، قرآن و سنت کی تعلیم میں آ جائیں۔ سورہ آل عمران 64 نمبر ورڈ، سمپل سی بات ہے پر یہ بہت بڑے علوم ہے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے سمپل بات ہے کہ اللہ عز و جل ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ عز و جل کے سوا کسی کو بھی اپنا کارساز نہیں بنانا، اور سورۃ العصر کی 4 باتوں پہ عمل کریں، ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، حق اور صبر پہ رہو ہر معاملے میں ہر وقت، خاتمہ بالایمان کی دعا کرو، جنت میں جاؤ۔ خاتمہ بالایمان شرط ہے، شیعہ سنی ہونا یا کسی پارٹی گروہ جتھا عقیدہ نظریہ ذہن سازی کا حصہ ہونا شرط نہیں ہے سر، اللہ پاک رحم فرمائے یا رحمان۔ دیکھیے بربی علیہ تشیعوں بھائیوں کو میں کہتا ہوں، ان میں بہت سارے آف شوٹس ہیں، داؤدی، بوری، اسماعیلیہ، زیدیہ اور 12 امامی، یعنی اور بھی نصیریے بھی ہیں، وہ تو پکے ٹھکے کافر ہیں۔ انہوں نے تو اپنا علی اللہ کا نعرہ، علی جل جلالہ، علی کے بارے میں بہت سارے کلیم کرتے ہیں، وہ تو علی علیہ السلام کے بارے میں تو شیعوں نے بھی ان کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، نصیریوں کو کافر، کہ یہ تو بالکل جو ہے نا ابن سبا یہودی کی نسل میں سے آ گئے ہیں کہیں سے، کہ یہ تو حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ اچھا، ان میں زیدیہ جو ہیں وہ ماشاءاللہ پھر بھی شیخین کا احترام کرتے ہیں، وہ سیدنا ابو بکر کا، سیدنا عمر کا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھوڑا بہت اعتراض کرتے ہیں، وہ بھی خلافت کی مس مینجمنٹ تھوڑی بہت، وہ بھی انہوں نے اپنے خلیفے چینج کر دیے تھے، یعنی اس کو سیٹلمنٹ کر رہے تھے، اور یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی مروان کی وجہ سے، اور مروان نے سارا فساد مچایا،
اور دوسرے بنو امیہ کے کچھ لوگ تھے جو دنیا کی محبت میں پھنسے، مال و جان کی محبت میں پھنسے، نفس کی حرص اور بخل میں گرفتار ہوئے۔ ہو سکتا ہے شیطان بھی وسوسہ کر دیتا ہے بندوں کو، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، تو آزمائش ہو جاتی ہے ایسے بعد میں مسلمان ہونے والے لوگوں کی وجہ سے۔ سابقون الاولون میں نہیں ہوتی سر، وہ بڑے پیارے لوگ ہیں، یعنی من المہاجرین والانصار، خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان علی، حق چار یار، عشرہ مبشرہ، بیت رضوان والے، بیت شجر والے، بدر والے، احد والے، خندق والے، یہ اتنے پیارے صاحب ہیں یار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ دیکھیں اہل تشیعوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ بنو امیہ کی اور یہودی لابی کے ایجنٹس کی وجہ سے جو آزمائش ہوئی ہے، اس کا الزام خلفائے ثلاثہ پر مت رکھیں۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیسٹ فرینڈ میں سے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تھوڑا بہت اختلافات ہوتے ہیں، بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں، دو نبیوں کے درمیان بھی ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کی 85 نمبر آیت کے قریب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیارے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑے اور فرمایا کہ آپ میرے پاس کوئی طور پہ کیوں نہیں آئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام اپنے ماں کے بچے میری داڑھی سر کے بال چھوڑ دے، میں نے یہ سمجھا کہ آپ نہ یہ سمجھنا کہ میں نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی 85 نمبر آیت کے قریب آیت موجود ہے۔ دو نبیوں کے درمیان میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے سر، ایک نبی بھی ہے رسول بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہے نبی بھی ہے، ہارون علیہ السلام نبی ہیں، تو آزمائش ہوگی ہے نا سر۔ تو صحابہ میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، پر وہ اخلاق سے، محبت سے، اس نظام سے، درد دل سے دیکھتے ہیں، پیار سے دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو۔ نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ صاحب ہیں، نبی علیہ السلام کے پیارے اہل بیت کے ممبران ہیں، امام المتقین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اہل تشیع بھائیوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ شیخین کے بارے میں پلیز ایسی بات نہ کیا کرو، اپنا بیڑا گرک کرتے ہو تم لوگ کہ مولا علیہ السلام کے دوستوں کے اوپر تانا تبرہ بازی مت کیو، امہات المومنین کے بارے میں تانا تبرہ بازی مت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، اپنی آخرت برباد مت کرو۔ آزمائش ہوئی ہے بعد میں، یہ بعد میں یہودی لابی تھے، شامی تھے، کوفی تھے، اور ابو لولو فیروز کے فالور، ابن ملجم کے فالور، ابن جرموز کے فالور، اور یہ شمر جیسے لانتی بھی موجود تھے، بہت سارے ملٹیپل سپارکس ہیں۔ بڑی وجوہات کی بنیاد پہ صحابہ کے درمیان اختلافات کو ضد اور سرکشی میں لے کے جایا گیا اور جنگوں کے اسباب بن گئے۔ امت کی آزمائش ہوگی، پھر امت بعد میں دو ٹکڑوں میں چلی گئی، اہل تسنن اور ان کے آف شوٹ میں، اہل تشیع اور ان کے آف شوٹ میں۔ پر یہ تین سوچیں پہلے کی کار فرمائیں، خارجیت کی سوچ سب سے پرانی، ابو لولو فروز نہیں، خارجیت کی سوچ میں وہ بھی ویسے اسی کی سوچ کا فالور تھا، ویسے یہودی لابی سے تھا وہ۔ پر دوسرے نمبر پہ وہ جو لانتی ہے ذوالخویسرہ تمیمی، مسجد درار بنانے والے جنہوں نے دین میں پھوٹ ڈالی، یہ وہ لوگ ہیں خارجیت کی سوچ والے۔ عبد الرحمن ابن ملجم یہی ہے جنہوں نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس لانتی نے شہید کیا ہے، یہ خارجی تھا، مولا علیہ السلام کے پہلے لشکر میں تھا۔ ابن جرموس جس نے سیدنا زبیر علیہ السلام کو شہید کیا، وہ بھی مولا علیہ السلام کے لشکر میں تھا۔ شمر لانتی جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، وہ بھی مولا علی علیہ السلام کے لشکر میں تھا۔ اس طرح کے بہت سارے جگاڑیے حضرت معاویہ کے اور حضرت طلحہ زبیر امی عائشہ کے لشکروں میں موجود تھے، جن کی وجہ سے امت کی آزمائش ہوگی۔ اور پھر بعد میں بندوں کی ذہن سازیاں کر دی گئیں کہ نہیں جی اس کے بیہائنڈ سپاک دیکھا جاتا ہے، جو نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ پہ تانا تبرہ نہیں ہو سکتا، جو سابقون الاولون ہے، پیارے صاحب ہیں۔ تو اہل تشیع کا مقدمہ ادھر آ کے معاملہ لوز ہو جاتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ اگر بنو امیہ کی غلطیاں ہیں، یہودی لابیوں کی وجہ سے جو معاملات ہوئے، ان تک اپنا معاملہ رکھتے ہیں تو رکھیں، وہ بھی صحابہ کو چھوڑ کے سر۔ صحابہ کی آزمائش ہوئی ہے، وہ آزمائش ہر انسان کی ہو سکتی ہے، ہر جن کی، ہر خاص کی، ہر عام کی۔ تو جنہوں نے اچھے اعمال کیے وہ جنتوں کے سردار ہیں، جنہوں نے برے اعمال کیے ان کو جہنم میں پھینٹی پڑے گی۔ یہ سیدھا سا معاملہ ہے، اللہ عز و جل فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہم اور آپ لوگ کیوں فیصلہ کرتے ہیں، کیوں بحثیں کرتے ہیں، کیوں اپنا اخلاق کا جنازہ نکالتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھو، جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو، حسن ظن پہ قائم رہو، اور سورۃ بنی اسرائیل 53 نمبر ورس پر عمل کرو، جو محکم آیت ہے، آرڈر ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ آپس میں انتہائی پسندیدہ باتیں کیا کریں، ورنہ شیطان ان کے درمیان فساد مچا دے گا ناپسندیدہ باتوں کے کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ شیطان تو فساد مچاتا ہے سر۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، ان کے کپڑے بھی اتروائے، وہ پتے لپیٹنے شروع ہو گئے۔ سورۃ الاعراف کی 10 سے 25 نمبر آیت پڑھ کے دیکھیں، یوسف علیہ السلام سورۃ یوسف میں کہہ رہے ہیں مجھ میں اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے فساد مچایا۔ یہی سورۃ یوسف کے شروع میں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کہتے بیٹے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا ورنہ کوئی شیطان چال چلے گا، کیونکہ انسانوں اور جنوں کا یہ مشترکہ دشمن ہے۔ تو یہ کتنے پیارے نبی ہیں، کیسی پیاری باتیں کر رہے ہیں۔ ہم نے ان باتوں پہ عمل کرنا ہے نا سر، اخلاق سے، حسن ظن سے، محبت سے، درد دل سے۔ خاتمہ بھی ایمان شرط ہے سر، سنی شیعہ ہونا شرط نہیں ہے۔ جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا، مالک عز و جل اپنے فضل، اپنی رحمت، اپنی عزت سے اس کو بخش دے گا۔ تو پیارے بھائیوں اچھی اچھی باتیں کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی، علم رجال کے حساب سے حدیثیں صحیح بھی ہوں، اہل تسنن کی بھی، اہل تشیعوں کی بھی، کوئی ایسی بات نہیں، پر دیکھیں مختلف قسم کے عقیدے، نظریے، ذہن سازیاں ہونے کی وجہ سے ہم لوگ پھنسے پڑے ہیں سر۔
آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی خارجیت کی سوچ بہت بڑی سوچ ہے، نسبیت کی سوچ بہت بڑی سوچ ہے، رافضیت کی سوچ بہت بڑی سوچ ہے. ان سوچوں کے اندر ہی نظریے، عقیدے، ذہن سازیاں ترتیب پائی ہوئی ہیں. اور اس وقت بھی لوگ ایسے موجود تھے جنہوں نے اہل تسنن کی بکس میں بھی مکسنگ کی ہے، اہل تشیعوں کی بکس میں بھی مکسنگ کی ہے، اپنی مرضی سے باتیں ڈالی ہیں. پھر اس کے بعد کفی راوی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، شامی راوی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ مسئلے مسائل بہت سارے ہیں سر، اختلافات بہت زیادہ تھے. اور اس کے بعد یہ معاملات کتابیں لکھی گئیں. تو ہم نے ان کتابوں کو اہل تسنن کی بکس ہوں یا اہل تشیعوں کی بکس ہوں قرآن مجید کے مطابق دیکھنا ہے. ان کا متن قرآن مجید کے مطابق اگر سمجھ آتا ہے تو پھر لیا جائے گا، اگر نہیں آتا تو نہیں لیا جائے گا. جتنا سمجھ آتا ہے اتنا سمجھا جائے گا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی جہاں پہ گستاخی ہو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کی جو امہات المومنین ہیں ان کی گستاخیاں ہوں، یعنی پاک بندوں کی اہل بیت کے ممبران کی جہاں پہ گستاخیاں ہوں، تو سمجھ لو کہ خارجیت، ناسبیت اور رافضیت کی سوچ کے لوگوں نے یہاں پہ آپس کی ضد بازیوں کی وجہ سے چیزیں انٹر کرنی چاہیے. اور علم رجال کے حساب سے وہ بندہ ٹھیک بھی نکلا ہو سکتا ہے، اہل تسنن کا بھی، اہل تشیعوں کا بھی. تو پھر بھی ہم نے قرآن مجید کے مطابق دیکھنا ہے معاملات کو. انہی حدیثوں کی وجہ سے، آپسی بحثوں کی وجہ سے قرآن است پرویزی یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، ضد بازیوں میں چلے جاتے ہیں، منکر حدیث بن جاتے ہیں، منکر سنت بن جاتے ہیں، ٹوٹالٹی میں ہی بات کو ڈینائی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا سر، کہ قرآن مجید کے اوپر رہنا ہم نے حدیث، وہ تو منکر مانتا بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں منکر حدیث نہ بنو، قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کرو، اور سنت کی تعلیمات قرآن مجید کے احکام کے مطابق دیکھنی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عمل مالک عز و جل کے کلام سے باہر نہیں ہو سکتا. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پریکٹیکل عملی نمونہ اسوہ حسنہ کر کے دکھایا، اللہ کے کلام پر عمل کرنے کے بعد صحابہ کو بھی اور آل بیت کے ممبران کو بھی. اب وہ آگے ایسے چلے گا اخلاق کا معاملہ، ٹھیک ہے نا سر، جن میں پاک ہستیوں کی پرسنالٹی دیکھنی ہوتی ہے، ازواج کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امہات المومنین ہے، پھر آل بیت کے ممبران ہیں، صحابہ ہیں پیارے، یعنی عشرہ مبشرہ صحابہ، خاص طور پہ خلفۂ راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کی سنتوں کو دیکھنا ہے. کہ اب آپ سے فرماتے ہیں کہ مجھے، میری اور میرے خلفۂ راشدین کی سنت کو پکڑ کے رکھنا ہے، تو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے. اس طرح کی بہت سے، یعنی بیت رضوان والے صحابہ، یعنی بیت شجر کیا کہتے ہیں، رضوان، بیت رضوان جو اس کے لیے، پھر بدر والے، احد والے، خندق والے، یہ سارے صحابہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ بہت بڑے صحابہ ہیں سر. ان صحابہ کا اپنا مقام ہے، تو دیکھنا پڑتا ہے پورے علم کے ساتھ باتوں کو واضح کرتے ہوئے. ہم تو آلریڈی شیعہ سنی کی تفریق میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، تو معاملات اپنی مرضی سے ہر کوئی اٹھاتا ہے جس کو جو پسند آتا ہے. بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری حدیثیں اہل تسنن کی بکس میں یا اہل تشیعوں کی بکس میں، دونوں میں، جو کہ اہل تشیعوں کو پسند نہیں ہوں گی، پھر ان کے گاٹے فٹ ہوں گی تو پھر روئیں پٹیں گے وہ. تو اہل تسنن کی گاٹے فٹ ہوں گی پھر وہ روئیں پٹیں گے، کیونکہ عقیدہ نظریہ ذہن ساریاں بنائی ہوئی ہیں بندوں نے پک اینڈ چوز کر کے. ٹھیک ہے نا سر. تو حدیثیں صحیح، جس جہاں پہ جس کا جو عقیدہ نظریہ ذہن سازی واضح ہو رہی ہوتی ہے نا، وہاں پہ اس کو حدیث اچھی لگ رہی ہوتی ہے. جیسا کہ آپ کو یہ حدیث اچھی لگ رہی ہے کہ چلو بخاری شریف کے بارے میں غلطی نکالنی ہے، امہات المومنین کی تنقید کا معاملہ آتا ہے، تو چلو کوئی بات نہیں، میٹھے طریقے سے اشاروں کناروں میں گستاخی کی طرف باتیں لے کے جاتے ہیں بندے. کیا میں سمجھتا نہیں ہوں بندوں کے اشاروں کا کہ کس طرح بات لے کے جانا چاہتے ہیں. کہ اہل تسنن کی بکس کو بھی فارغ کرنا ہے، ان کے اندر جو امہات المومنین کے درجات ہیں یا صحابہ اکرام رضوان علیہم اجمعین کے درجات ہیں، وہ نہیں ماننے سر. صرف ایک دو باتوں کے وجہ سے جو ان کو پسند آ گئی ہیں، ان میں اپنے پسند کی چیزیں. اسی طرح یہ اہل تشیعوں بھائی ان چیزوں میں ریسرچ کرتے رہتے ہیں. رافضی ٹائپ کے سوچ کے لوگ، ناسبی ٹائپ کے سوچ کے لوگ بھی اپنے مطلب کی چیزیں نکالتے ہیں. مولا علیہ السلام کے بارے میں بھی، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، امام حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام یا اہل بیت کے ممبران کے بارے میں کوئی ایسی باتیں کہ جیسا کہ چچا عباس پکڑ کے لائے مولا علیہ السلام کو، پھر ان کو سب و شتم تو چھوڑو، بہت سخت ڈانٹا بھی ہے. اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ ہمارا فیصلہ کرو یا امیر المومنین، تو پھر یہ بات شیعوں کو چھپ جانی ہے، کیونکہ ان کے گاٹے فٹ ہونی نا، بات ان کو پسند نہیں ہے. تو جس طرح آپ کو پسند نہیں ہے نا شیعوں کو، سنیوں کو بھی پسند نہیں ہے کچھ باتیں. ہر بندے نے اپنی پسند ناپسند کے معاملات طے کیے ہوئے ہیں، اپنے عقیدے، اپنے نظریے، اپنی ذہن سازی کی گول کبری کرنے کے چکروں میں. ناسبی اپنی مرضی کی روایات اٹھاتا ہے، رافضی اپنی مرضی کی روایات اٹھاتا ہے، خارجی اپنی مرضی کی روایات اٹھاتا ہے. حالانکہ یہ ناسبی، رافضی اور خارجی کے ہی آباء و اجداد نے یہ باتیں ڈالی ہوئی ہیں.
تو ظاہر ہے اپنی اصل کے طرف لوٹتے ہیں بندے، جس کو جو پسند ہے وہ چیزیں اٹھاتا ہے، جو اخلاق سے محبت سے اپنے زن سے درد دل سے دیکھے گا، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرے گا، وہ جناب خاتمہ بالایمان تک پہنچ سکے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنی ہے، مالک عز و جل کے کلام کی، نبی علیہ السلام کے مبارک اخلاق سنتے اس نے زند اور درد دل کو مد نظر رکھتے ہوئے، صحابہ اور اہل بیت کے منہج پہ رہتے ہوئے، شیعہ سنی کے منہج پہ نہیں رہتے ہوئے، اپنے عقیدے نظریے ذہن سازیوں کی گول کیپریاں کہیں کرتے ہوئے، تو اگر کرو گے تو پھر جہنم میں فرائی ہوگے جا کے سارے۔ دوسرا پیر بھائیوں، صحابہ اہل بیت کے منہج پہ رہتے ہوئے، کیونکہ صحابہ اہل بیت کے دور میں قرآن کریم جمع ہو چکا، کتابی شکل میں بھی آ گیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو یہ معاملات اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی اللہ عز و جل کے کلام کی، کہ ہم نے یہ ذکر کو نازل کیا اور اسی کی حفاظت کرنے والے ہم خود ہیں، تو مالک عز و جل نے اپنے کلام کی ذمہ داری لی ہے۔ باقی نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ یا سنت مبارکہ کا ریٹن ریکارڈ ہے جو حدیث کہلاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اہل تسنن کی بکس میں چلا گیا اور اہل تشیعوں کی بکس میں بھی چلا گیا، تو پھر اس کے بعد خارجیت، ناسبیت، رافضیت کی گیمیں بھی آن بورڈ ہوگی، تو یہ بھی جگاڑی ہے انٹر ہو گئے بیچ میں، مسئلے مسائل ہی بڑے زیادہ ہیں سر، انسان اور جن بیچارے پھنستے رہتے ہیں، اور یہ 150 سال بعد علم ترتیب دیے گئے، یعنی ایک پراپر علوم کے تھرو ان کو ڈیفائن کر دیا گیا، اتنا مشکل تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے یا امام مسلم ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ، یا اہل تشیعوں کے اندر جو اصول کافی جنہوں نے لکھی ہے، جتنی بھی کتب ہیں اہل تسنن کی یا اہل تشیعوں کی حدیث کی کتب ہیں، پھر ہسٹوریکل بیک گراؤنڈس کی جو کتب ہیں، اہل تسنن کا ہسٹری اپنی، اہل تشیعوں کی ہسٹری اپنی، انہوں نے اپنا کنڈا ہی بکھرا کر لیا، بعد میں خارجیت، ناسبیت اور پھر رافضیت کی سوچ آئی، یہ تین سائیکالوجیز کے اندر مختلف قسم کے عقیدے، نظریے، ذہن سازیوں کا عمل ترتیب پا چکا تھا، اس کے بعد فرقہ واریت کی گیم آن بورڈ ہوئی ہے، اہل تسنن اور ان کے آف شوٹس بن گئے، اہل تشیعوں اور ان کے آف شوٹس بن گئے، اہل تسنن میں شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی کے نیچے دیوبندی، بریلویہ بھی آئے ہیں بعد میں کافی عرصے بعد، تو پھر اہل حدیث بھائی بھی ہیں، اہل تسنن والی سائڈ پہ بہت سارے عقیدے، بہت سارے نظریے، بہت ساری ذہن سازیاں ہیں، تو ساروں نے پک اینڈ چوز قرآن و سنت سے کیا ہوا ہے۔ اہل تشیعوں میں داؤدی، بوری، اسماعیلیہ، زیدیہ، 12 امامی، اور بھی بہت سارے نصیریے، اور بہت سارے اہل تشیعوں میں بھی فرقے ہیں، بہت ساری پارٹیاں، بہت سارے جتھے، بہت سارے گروہ، بہت سارے عقیدے، بہت سارے نظریے، بہت ساری ذہن سازیاں اہل تشیعوں میں بھی ہوئی پڑی ہیں مختلف قسم کی، تو یہ امت کتنی پھنسی پڑی ہے، اللہ تعالیٰ اس سب پہ رحم فرمائے۔ حالانکہ قرآن کریم کی محکم آیات کی یہ خلاف ورزی ہیں، سورہ آل عمران 103 نمبر ورس ہے، 104 105 بھی پڑھ کے دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، مالک عز و جل کی رسی کو تم سب مل کر اکٹھے ہو کر، یوں کہ مل کر اکٹھے ہونا چاہتے ہی نہیں ہیں، تھام لو اور تفرقہ بازی مت کرو، یعنی اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے، غدیر خم پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور دو باتیں بنائے کہ دو بھاری چیزیں میں دے کے جا رہا ہوں، ایک بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اور اس بھاری چیز کو آل محمد نے بھی فالو کرنا ہے اور صحابہ نے بھی فالو کرنا ہے اور تمام انسانوں اور جنہوں نے فالو کرنا ہے، یہ اتنی بھاری چیز ہے۔ پھر دوسری بھاری چیز جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، تو یہ اخبار غیب میں سے تھا، نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے بتایا کہ آپ کے اہل بیت کے ساتھ، گھر کے ممبران کے ساتھ لوگ اچھا سلوک نہیں کریں گے بعد میں، تو ظاہر ہے یزید اور اس کے لشکر نے، عبید اللہ بن زیاد اور شمر لانتی نے، خارجی نے، تو امام حسین علیہ السلام اور پورے خاندان کو شہید کیا، اور مسئلے مسائل بہت سارے ہو گئے سر، تو یہ معاملات نبی علیہ السلام نے اخبار غیب بتائی، غیب کی خبر بتائی، پیشن گوئی بتائی، تو ایسی پیشن گوئیاں عمار کوئی باغی جماعت کا ذرائع کرے گی، تو یہ سارے پیشن گوئی ہیں۔ میرے بعد خلافت 30 سال تک ہوگی علی منہج نبوت، یہ بھی پیشن گوئی ہے، پیشن گوئیاں تو سر سینکڑوں ہیں نبی علیہ السلام کی، تو وہ یہ اسٹیبلش باتیں ہیں جو ہو چکی ہیں، وہ میں کر رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ میری امت اور فتنوں یعنی آزمائشوں کے درمیان ایک دروازہ ہے جو توڑ دیا جائے گا، یہ بھی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت ہے، تو حضرت حذیفہ نے فرمایا وہ دروازہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دیکھ لے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آج تک آزمائش تو نہیں ختم ہوئی، امت کے اندر ہی آزمائش ہے، تو نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی آپ کی مثال ایسے ہے جیسے صالح علیہ السلام کی اٹھنی جیسی ہے، کہ صالح علیہ السلام کی اٹھنی کو جب ان کی امت نے قتل کیا تو ان کی امت پر عذاب آیا تھا، تو میری امت پر جب علی علیہ السلام جو آپ کے سر کے خون سے داڑھی کو رنگے گا، عبد الرحمن ابن ملجم لانتی خارجی تھا، تو اس نے شہید کیا سیدنا مولا علی علیہ السلام کو، تو اس کے بعد امت پر عذاب آیا ہے فرقہ واریت کی شکل میں، خارجیت، ناصبیت اور رافضیت کی سوچیں ڈیولپ ہو چکی،
اس کے بعد یہ معاملات آگے چل پڑے، آزمائش ہی اتنی بڑی ہوگی کہ آپ کی سوچ ہے، تو ہم لوگ پھنسے پڑے ہیں امت پوری کی پوری۔ وقر رب زدنی علما، قرآن و سنت کے ڈیفینٹ نالج کے ساتھ رہنا ہے ہم نے، مالک عز و جل کے کلام کے ذریعے اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق، حسن ظن، درد دل اور محبت سے فالو کرتے ہوئے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 6 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رنج، اس دکھ سے، اس افسوس سے اپنی جان ہلاک کر لوگے رو رو کر کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کے کلام پر اتنا درد دل ہے پیارے نبی علیہ السلام کا، تو اس لیے میں سنی بھائیوں کو کہتا ہوں، آپ نے سنیوں نے شیعوں کے لیے اور شیعہ بھائیوں کو کہتا ہوں کہ شیعوں نے سنیوں کے لیے بھی درد دل رکھنا ہے، حسن ظن رکھنا ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے درد دل رکھیں، حسن ظن اور پیار کے جذبے رکھیں، اور تمام جنوں کے لیے بھی، جن اپنے معاملات میں حسن ظن اور پیار کے جذبے رکھیں، اخلاق سے رہیں، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، کسی کو دکھ نہ پہنچائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کریں۔ اگر ہم آسانیاں، رحمتیں، برکتیں چاہتے ہیں تو تمام انسان اور جن بھی تو یہی کچھ چاہتے ہیں نا، تو تکلیفیں، دکھ اور جہنم میں فرائی ہونے کا تو شوق کسی کو نہیں ہے، حسن ظن پر بھی قائم رہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایمان لانے کے بعد جو تمہیں سب سے مضبوط چیز دی گئی ہے وہ حسن ظن ہے۔ حسن کا مطلب اچھا، ظن کا مطلب گمان، تو پازیٹیو تھنکنگ آلویز رکھنی ہے سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام جنوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے۔ اس سورۃ العصر کی 4 باتیں۔ دین آسان ہے، 39 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں، دین آسان ہے، اس میں پیچیدگیاں پیدا مت کرنا، یعنی اقبال کی کھال اور کھال کی کھال اتارنے کی عادت نے انسانوں اور جنوں کو پھنسایا ہوا ہے۔ تو آسان کیوں ہے؟ اتنا سمپل سی باتیں ہیں کہ ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، گڈ ہیومن بینگ بنو، حق پہ رہو، جسٹس کے نظام پہ، عدل و انصاف کے نظام پہ، ہر معاملے میں، ہر وقت، اور صبر پہ رہو، ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر دکھ، ہر آزمائش میں صبر شکر کرنا ہے۔ سمپل سی 4 باتیں۔ اور سورہ آل عمران 64 نمبر ورس کی 3 باتیں ہیں کہ اللہ عز و جل ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ عز و جل کے سوا کسی کو بھی اپنا کارساز نہیں بنانا۔ یہ ٹوٹل 7 باتیں ہیں، کمپلیٹ پیکیج ہی ہے۔ تمام نبیوں کا، تمام رسولوں، تمام پیغمبروں کا دعوت بھی یہی، انہوں نے اس پہ عمل بھی ان باتوں پہ کیا اور کر کے بھی دکھایا، اپنا عملی نمونہ، اپنا پریکٹیکل، اور تمام کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد بھی یہ ہے، امتحان گاہ کو بنا کر انسانوں اور جنوں کو ادھر بھیجنے کا مقصد یہ 7 باتیں ہیں۔ اس میں عمل کرو، خاتمہ بالایمان کی دعا کرو، جنت میں جاؤ، کیونکہ مرنا تو مسلمان ہی مرنا قرآن کریم کا ٹاپک ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو سب کے لیے نیتیں اچھی رکھیں نا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے، خاتمہ بھی ایمان شرط ہے، سنی شیعہ ہونا شرط نہیں ہے، کسی پارٹی، جتھے، گروہ، عقیدہ، نظری، ذہن سازی کا ممبر ہونا شرط نہیں ہے، تو خاتمہ بھی ایمان شرط ہے۔ یہی دعا کر رہے ہیں سورہ یوسف میں، یوسف علیہ السلام کے انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل آپ میرے ولی ہو دنیا میں بھی آخرت میں، تو مجھے ایمان کی حالت میں موت دینا، تو خاتمہ بالایمان کی دعا کریں اور صالحین میں ملا دینا۔ آلریڈی صالحین ہے، پر خاتمہ بالایمان کا دھڑکا لگا ہوا ہے کہ جب تک میں اس دنیا سے موت کے ذریعے، خاتمہ بالایمان کے ذریعے ایگزٹ نہیں لوں گا، تب تک میں کامیاب نہیں ہوں۔ یہ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، ان کو دھڑکا لگا ہوا، اتنے پیارے نبی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبروں کی سوچ ہے، دیکھیں نا، ان پہ عمل کریں، ان کی سنتوں پر۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے یا رحمان۔ دیکھیے پھر بھی اللہ تشیعوں بھائیوں سے مجھے بڑی ہمدردی ہے۔ دیکھیں یہ من گھڑت عقیدہ، نظریہ، ذہن سازی کرتے ہیں، اپنے خیال اور گمان و خواہشات کے تابع فرما ہو کے، اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کر کے، تو وہ پھنس کے رہ جاتے ہیں نا۔ ایک عقیدہ بناتے ہیں، وہ دوسرا نفی کر دیتا ہے اس کی، دوسرا بناتے ہیں، تیسرا اس کی نفی کر دیتا ہے، تیسرا بناتے ہیں، چوتھا اس کی نفی کر دیتا ہے۔ دیکھیں انہوں نے عقیدہ شروع کدھر سے کیا کہ امامت منصوص من اللہ سے۔ بھائی منصوص من اللہ کا امام ہو اور وہ اپنی حکومت نہیں چھوڑ سکتا، وہ نافذ کر کے رہے گا مالک عز و جل کے حکم کو، خائن اور غاصبوں کے حوالے نعوذ باللہ نہیں کرے گا، جیسا کہ یہ اپنی طرف سے من گھڑت بات کرتے ہیں۔ وہ غلط فہمی تھی سیدنا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، کہ جو حدیث خائن اور غاصب والی یہ بیان کرتے ہیں، یہ پوری پڑھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ چچا عباس علیہ السلام مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کے لائے ہیں، اپنے بھتیجے کو، اور ڈانٹا ہے انہوں نے، بڑے الفاظ سخت ہیں، میں وہ الفاظ بھی نہیں دہرا سکتا جو عباس علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو کہا ہے۔ اور امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لے کر آئے کہ ہمارا فیصلہ کراؤ جاگیر فتح کے معاملے میں۔ وہ مینجمنٹ کا ایشو تھا آپس میں چچے بھتیجے کا، اتنے پیارے لوگ ہیں وہ، اور فیصلہ کس سے کروا رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ وقت سے۔ تو امامت منصوص من اللہ کا عقیدہ بھی ادھر بھی فارغ ہو جاتا ہے سر، بہت سارے عقیدے ان کے بہت سارے معاملات میں فارغ ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، عقل بھی کام نہیں کرتی، خود کہتے ہیں عقل حجت ہے، پر عقل کو یوز نہیں کرتے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں مگر عقل مند، تو جن کے دماغ میں ڈھکن رکھ دیا گیا، عقیدہ نظریہ ذہن سازی ڈیولپ کر دی گئی، مختلف قسم کی چیزیں پکڑا کر، اہل تسنن کی بکس میں سے اہل تسنن کو، اہل تشیعوں کی بکس میں سے اہل تشیعوں کو، تو بیچارے پھنسے رہتے ہیں۔
تو اہل تشیعوں کے اس طرح کے معاملات. پھر اس کے بعد دیکھیں سیدنا مولا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا عمر بن خطاب میں غلط فہمی وہ دور کی. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ آپ ہمیں غائن اور غاصب سمجھتے تھے, تو اب ہمارے پاس فیصلہ کروانے آ گئے ہو میرے پاس, خلیفہ وقت کے پاس, امیر المومنین کے پاس, تو فیصلہ کیا سیدنا. کیونکہ سیدنا عمر, سیدنا عباس, سیدنا ابو بکر یہ تینوں بڑے بیسٹ فرینڈز ہیں. بندوں کو یہ بھی نہیں پتا نا, یہ نبی علیہ السلام کے بڑے قرابت دار ہیں, اور مولا علی علیہ السلام کو بھی پتہ ہے, وہ بھی احترام کرتے ہیں کہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں. ابو بکر عمر سسر بھی ہیں, قرابت داری ہے, قبائلوں کے سردار بھی ہیں, اکثر دونوں کا اللہ تعالیٰ کا قبیلہ ہے, اور اتنے پاک ہستیاں ہیں کہ انہیں ہجرتیں کی, بیٹیوں کے رشتے دے, تکلیفیں کاٹیں, فرنٹ لائن پہ لڑتے رہے. سیدنا عمار بن یاسر, سیدنا بلال حبشی تو مارے کھاتے رہے ہیں بنو امیہ کے لوگوں سے, کوڑے کھاتے رہے ہیں, اور دوسرے صحابہ جو ہیں ابو ذر غفاری, تو یہ لوگ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے تابع دار ہیں. سیدنا ابو ذر, سیدنا سلمان فارسی, سیدنا بلال حبشی کو تو رہا ہی کروایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شیخین بہت بڑی ہستیاں ہیں, یہ پتہ ہی نہیں انہوں نے شیخین کو کہ نعوذ باللہ کیا سمجھا ہوا ہے کہ عام بندے ہیں. نبی علیہ السلام کے بیسٹ فرینڈوں میں سے ہیں, نبی کے دوستوں میں سے ہیں, نبی کے غلاموں میں سے ہیں. یہ بڑا پیارا تعلق ہے. میں ابو بکر عمر آئے, میں ابو بکر عمر گئے, میرے آقا کریم علیہ السلام ہر دفعہ یہی فرمایا کرتے تھے. مولا علی علیہ السلام کو پتہ ہے کہ میرے نبی کا کتنا پیار ہے ان دونوں کے ساتھ. شیخین کا بہت بڑا مقام ہے, یہ سمجھ ہی نہیں سکے, پر اپنے عقیدے نظریے دین سازی کی گول کپریاں لے تشریف بیچارے بھائی. کربلا کے بعد یہ یزید لعنتی کی وجہ سے معاملات ہوئے سارے, اور بنو امیہ کے قبائل کی وجہ سے معاملات گڑبڑ ہو گئے ہیں, اور یہودی لوبی ایکٹیویٹڈ تھی. ذوالخویسرہ تمیمی کے ایجنٹس موجود تھے خارجی, اس کے بعد ابو لولو فیروز کے ایجنٹ لانتی لوگ تھے سارے, اس کے علاوہ عبداللہ بن سبا لانتی موجود تھا, اس طرح کے ابن جرموس جس نے زبیر علیہ السلام کو شہید کیا وہ موجود تھا. اس کے علاوہ ابن ملجم, عبد الرحمن ابن ملجم لانتی خارجی مولا علیہ السلام کے لشکر میں تھا جس نے مولا علیہ السلام کو شہید کیا. یہ باتیں بندے سمجھنی نہیں ہیں. بہت سارے سینکڑوں سپارک ہیں جس کی وجہ سے صحابہ کے درمیان اختلافات ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام, پھر اس کے بعد یہ انہوں نے ایشو بنایا جناب علی نبی علیہ السلام کے بعد خلافت کی تقرری پہ اپنا ایک من گڑا عقیدہ ڈیولپ کر دیا علیہ تشیع بھائیوں نے, جس کے اوپر مطلب وہ بھی دلائل نہیں پیش کرتے مضبوط, ہو ہی نہیں سکتے نا سر. جو من گڑا چیزیں ہوتی ہیں وہ قرآن و سنت کے محکم دلائل کے آگے ٹک نہیں سکتی. پھر اس کے بعد شہادت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے پہلے انہوں نے فدق والا ایشو اٹھایا, وہ بھی قرآن و سنت پہ پوری بات نہیں اترتی. شہادت والا معاملہ بھی قرآن و سنت پہ بات نہیں ہوتا. بھائی قصاص, حضرت معاویہ اور دوسرے صحابہ نے قصاص کا چلو جو بھی الزام رکھا کہ ہم قصاص لینے آئے ہیں, وہ قصاص لینے آ رہے ہیں ایڈی دور شام سے, اور مولا علیہ السلام اپنی بیوی کا قصاص نہیں لے رہے. قرآن کے حکم کی نعوذ باللہ خلاف ورزی کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے قصاص لو بھائی, تمہارے ساتھ قصاص لینا ہے. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا چاہیے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو شہید کیا. عجیب ڈرامے بازی ہے انہوں نے اپنے بنائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. مولا علی علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں, امام المتقین ان کے ساتھ ہیں, یہ پتہ نہیں کس کے ساتھ ہیں. یہ نفس شیطان اور مد اللہ کے شیعہ بن گئے. علی کے شیعہ تو صحابہ ہیں, صحابہ علی کے شیعہ ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا علی اور آپ کے شیعہ کامیاب ہو گئے, تو وہ صحابہ علی کے شیعہ علیہ السلام کے. علی علیہ السلام امام المتقین ہے. امامت منصوص من اللہ نہیں, امامت علی منہج نبوت کا امام ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی نبی کے سنت کے طریقے کا امام مولا علی علیہ السلام ہے, اور صحابہ اس کے شیعہ ہیں. میں تو ان کو شیعہ مانتا ہوں صحابہ کو مولا علی علیہ السلام کا. وہ من کن تو مولا فہد علی مولا کی حدیث پہ صحابہ نے عمل کیا ہے, مشورے کیے ہیں ابو بکر نے, عمر نے, عثمان نے, ساروں نے سیدنا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے. یہ ابو ذر غفاری, بلال حبشی, سلمان فارسی, یہ سارے لوگ یہ ابو بکر صدیق کے دور میں ان کے ساتھ رہے ہیں. سلمان فارسی تو گورنر رہے ہیں مدائن کے سیدنا عمر کے دور میں, اور مولا علی علیہ السلام بھی تو سار سپورٹ کر رہے ہیں سارے. امام المتقین پیشوا ہیں, امام ہے, روحانی پیشوا بھی ہیں. تو وہ نبی کا گھرانہ ہے, نبی کی فیملی ہے, نبی کا بچہ ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام. پر جو ابو بکر عمر ہیں وہ نبی کے دوستوں میں سے ہیں, نبی کے پیارے ہیں. مولا علیہ السلام کو یہ بھی پتہ ہے. آپ کو یہ تو دیکھو نبی علیہ السلام کی دنیا کے رخصت ہوتے وقت حضرت عمر کی 58 کے قریب ایج ہے, 54 کے قریب حضرت عمر کی ایج ہے, 31 کے قریب مولا علی علیہ السلام کی ایج پر. تو ایج فیکٹر بھی دیکھ لو کتنا ان کا آپس میں قرابت داری کا تعلق ہے, پیار محبت کا, احترام کا, خلوص کا, مہربانی کا, احسان کا. اختلافات نبیوں میں بھی ہو جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں سر. 6 مہینے کے لیے اختلافات ہے سیدنا ابو بکر میں, سیدنا عمر میں, یا سیدنا مولا علی علیہ السلام میں. وہ صلح ہوگی, بعد میں نمازیں پڑھی مولا علیہ السلام نے اپنے. بڑے ڈیفینیٹ بات ہے, ان کی دعائیں کی نہج البلاغہ میں خطبے موجود ہیں کہ آپ کا مثال ڈورے کی جیسے ہے. تسبیح کے اندر جو ڈورا ہوتا ہے, تو ان کو جنگوں میں جانے سے روک رہے ہیں سیدنا عمر کو مولا علی علیہ السلام, مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ نہ جاؤ, آپ شہید ہو جاؤ گے تو پیچھے امت بکھر جائے گی. تو اتنا پیار کرتے ہیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, کہتے ہیں کہ میں عمر کے عمر کے جنازے میں موجود ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمر کے جنازے میں فرما رہے ہیں
کہ میں عمر کے اعمال مجھے یقین تھا کہ تو اپنے دو دوستوں سے پہلے جا کے ملو گے، یعنی دو دوستوں سے مراد نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق کے۔ تو یہ دیکھیں کتنی پیاری ہستی مولا علیہ السلام امام المتقین پیار کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے خیبر والے دن حسرت کی کہ یہ جھنڈا مجھے دیا جائے، پر علی بازی لے گیا۔ تو عمر بن خطاب علی سے پیار کر رہے ہیں، علی علیہ السلام عمر سے پیار کر رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کس طرح پھنسے ہوئے لوگ ہیں یار اللہ کے بندے۔ ہم تو حق چار یار ہیں، ابو بکر عمر عثمان علی حق چار یار ہیں۔ ان کی عقیدہ نظریہ ذہن سادی بات کے لوگوں نے کر دی۔ کربلا کے بعد جو معاملات آزمائش کی نظر ہو گئے تو وہ بنو امیہ کے لوگوں کے رنج جاگے، ان کے سردار مارے ہوئے تھے 34 کے قریب جنگ بدر میں، احد میں کافی سارے سردار مولا علیہ السلام نے مارے، کسی کا دادا، کسی کا باپ، کسی کا چاچا، کسی کا تایا۔ پھر یہودیوں کے بنو قریظہ بنو قینقاع کا قبائل بنے، خیبر کے قبائل سارے ملک بدر کیے گئے تھے۔ شامی یہودیوں نے بھی ایکٹیویشن کی بڑی زیادہ، ظاہر جنگ صفین میں سارے شامی آئے تھے، شام سے رہنے والے آئے تھے، اور تابعین تھے، صحابہ بڑے کام تھے سر۔ صحابہ تو جمل میں ازمائش ہوگی نا، وہ تو ایکسیڈنٹل جنگ تھی، وہ تو سیدنا زبیر کو شہید کرنے کے بعد ایکسیڈنٹل جنگ تھی۔ تو اہل تشیع بھائیوں کا ذہن سازی کر دی گئی، بہت ساری صحابہ کے خلاف کر دیا گیا، بجائے کہ جن علی کے دشمنوں کے خلاف کرنا تھا علی کے دوستوں کے خلاف ان کو کر دیا گیا۔ پتہ نہیں کس ٹریپ میں یہ بیچارے پھنس گئے، اللہ ہی رحم فرمائے۔ پھر اپنی مرضی سے من گھڑت عقیدے نظریے بناتے چلے گئے، اور پھر وہ قرآن و سنت کے دلائل کے سامنے ٹک بھی نہیں پاتے 10 منٹ بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیار بھی لفاظی کرنا، من گھڑت کہانیاں کسے اپنی مرضی سے خود ساختہ ڈیولپ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات پر قائم رہنا، اس پہ عمل کرنا یہ ذرا مشکل معاملہ ہے نا سر۔ بندے وہ ہونا نہیں چاہتے ہیں، اپنے عقیدے نظریے اور ذہن سازیوں کی گول کیپریاں کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں سر۔ خلفائے راشدین نے اسلام پہ لایا ہے، نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ نے 3 بر اعظموں تک اسلام گیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پلانٹ ارتھ کا گولڈن ترین دور ہے، پلانٹ ارتھ کا، جب سے آدم علیہ السلام سے لے کے آقا کریم علیہ السلام تک اس جیسا دور اس پلانٹ ارتھ نہیں دیکھا۔ 3 بر اعظموں تک اللہ عز و جل کے حکم کا ڈنکا بجا ہے، پیارے نبی علیہ السلام کے فرمان کا۔ یہ باتیں سمجھی نہیں بندوں نے یار، کتنے پیاری ہستی ہے، کتنے ریفارمنگز ہوئی ہیں، جسٹس کے نظام قائم ہوئے، عدالتیں قائم ہوئی، پولیس کا محکمہ اور بہت سارے انسٹیٹیوٹ قائم کیے گئے، سیدنا بیت المال کا قیام، مطلب اتنی ریفارمنگ ہوئی ہے۔ ویسٹرن کنٹریز ابھی وہی سنتوں کو لے کے چل رہی ہے جو اسلام کی ریفارمنگ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ یعنی جو ان امپلائمنٹ والوں کے وظیفے، یہ سارے بزرگوں کے وظیفے، جو مریض ہیں ان کے وظیفے، اور سر کیا نظام ڈیولپ کیا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، نبی کا ایک صحابی، اتنا پیارا صحابی، خلیفہ راشد، نبی کا دوست، نبی کا پیارا، نبی کا سسر، کیا قرابت داری ہے۔ تو کیسے کیسے سسٹم ڈیولپ کیے ہیں، تم لوگ نہیں مانتے نا، گورے مان گئے ہیں، دوسری دنیا پوری مان گئی ہے، جگاڑیے نہیں مانتے، نفس شیطان اور من اللہ کے پجاری نہیں مانتے، خیال اور گمان اور خواہشات کے تابع فرمان نہیں مانتے۔ دیکھیں نا قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق قرآن کنہوں نے جمع کیا؟ سر صحابہ نے جمع کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتابی شکل میں آیا، تو صحابہ کا جمع ہوا قرآن ہے ہمارے پاس۔ کتنی خدمات ہے صحابہ کی۔ تو اگر یہ وائس نوٹوں کو سمجھا جائے یا ان بندوں کی اپنی کہانیاں قصوں کو سمجھا جائے تو پھر تو اسلام پھیلا ہی نہیں ہے، پھر تو اپنی طرف سے من گھڑت کہانیاں کسے یا شیعوں کی بات مان لی جائے اپنی طرف سے، وہ جو من گھڑت ڈیزائن کرتے ہیں۔ اور بھائی مولا علیہ الصلوۃ والسلام امام المتقین ہے، سیدنا ابو بکر کے ساتھ ہے، سیدنا عمر کے ساتھ ہے، سیدنا عثمان کے ساتھ ہے، ان تینوں خلیفوں کی مدد کرتے رہے ہیں ان کی حکومتوں میں، سسٹمز میں۔ تو وہ کوئی نعوذ باللہ نافرمان بندے کی مدد کریں گے یا اپنی مرضی کا بندہ جو اس کی مدد کریں گے؟ بھائی قرآن و سنت کے تابع فرمائے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، تو مولا علیہ السلام۔ غلطی کوتاہیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، آزمائشیں بھی ہو سکتی ہیں، جب 2 بھائیوں کے درمیان غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی 85 نمبر آیت کے قریب نبی ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑے، اور ہارون علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ماں کے بچے میرے داڑھی اور سر کے بال چھوڑ دے، میں نے یہ سمجھا کہ آپ نہ یہ سمجھنا کہ میں نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ تو یہ دیکھو نا کتنے 2 بھائیوں کے درمیان اختلاف ہوا ہے، ایک نبی رسول بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، اور ہارون علیہ السلام نبی ہیں، تو اختلاف ہو گیا نا دونوں بھائیوں کے درمیان، داڑھی اور سر کے بال بھی پکڑے گئے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے اتنا اختلاف نہیں ہو سکتا صحابہ میں آپس میں؟ جب انبیاء میں اس طرح کے میٹر ہو سکتے ہیں تو جب 2 نبیوں کی موجودگی میں، یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی موجودگی میں، ان کے بھائی ہی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک سکتے ہیں 2 نبیوں کی موجودگی میں، تو اتنے بڑے ایونٹس ہو سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا جا سکتا ہے اور امی ہوا کو ان کے کپڑے بھی اتروائے جا سکتے ہیں، شیطان کے ذریعے ہوا ہے نا معاملہ سارا۔ سورۃ الاعراف کی 10 سے 25 نمبر آیت پڑھ کے دیکھیں نا۔ تو یہ کون سی باتیں ہیں سر؟ صحابہ میں اختلافات ہو جانا، پھر ناراضگیاں ہو جانا، ضد ہو جانا، تو یہ ہونے کی زندگی کا ایسا بتقاضا ہے بشریت، معاملات ہوتے ہیں، لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے، پسند ناپسند ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے فیصلے کر رہا ہوتا ہے، آزمائش کے تحت ہو کے دیکھنا قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے کہ کس کا فیصلہ ٹھیک تھا۔
تو دوسرے کی آزمائش ہے، کوئی ایسی بات نہیں سر، پیار سے دیکھنا پوری امت کو، صحابہ کی مبارک جماعت کو، ٹھیک ہے نا سر۔ اور اگر یہ باتیں مانی جائیں اس بندے کی جس کا وائس نوٹ ہے اللہ کا بندہ، تو پھر تو اسلام پھیلا ہی نہیں ہے سر۔ آپ کے پاس کون سا اسلام ہے، کہاں سے آیا ہوا ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کس نے پھیلایا ہے۔ صحابہ نے سر پھیلایا ہے، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہے۔ نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ اتنے نعوذ باللہ کمزور ہو گئے، ہاں، اپنے تربیت یافتہ ایک ٹیچر کہتا ہے میرا اسٹوڈنٹ فیل نہیں ہو سکتا، پڑھایا ہوا، سکھایا ہوا، سمجھایا ہوا، تو نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ پیارے صحابہ کیسے فیل ہو سکتے ہیں سر؟ وہ چند بندے ہوتے ہیں دنیا کی محبت میں پھنس جاتے ہیں، بعد میں جو اسلام لائے، بنو امیہ کے قبیلے کے کچھ لوگ تھے، اور بھی خارجی لوگ بھی تھے، پھر یہودی لابی کے ایجنٹس بھی تھے، پھر بڑے ملٹیپل سپارکس ہیں، بندوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، انسان اور جن بیچارے پھنسے ہوئے ہیں۔ نفس ہمارا اس کی کیفیات ہے، نفس کا حرص ایک بہت بڑی کیفیت ہے، نفس کا بخل ایک بہت بڑی کیفیت ہے، اس کے اندر سینکڑوں جذبات ہیں۔ شیطان اور اس کا پیرلل نیٹ ورک ہے ہمارے ساتھ، کرین حمزات کا ایک شیطان وسپرنگ کرتا ہے، الویونسٹ ہے، میموری ٹویسٹر ہے، خواب بھی دکھاتا ہے، یعنی معنی مفہوم بدل کرتا ہے، فہم کی غلطیاں لگواتا ہے، اس کو تو ملٹیپل اسپاک ہے، شیطان کے ایجنٹ، کرین کے، حمزات کے، یہ بھی نہیں بندوں کو پتہ۔ تو یہ مسئلے مسائل بہت سارے ہیں نا، انسان اور جن بیچارے پھنسے رہتے ہیں، نکل نہیں پاتے ان معاملات میں سے۔ اللہ ہی رحم فرمائے ساروں پہ، یا رحمان، پورے علم سے باتوں کو واضح کیا جاتا ہے۔ صحابہ کی بڑی مبارک جماعت ہے، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام امام المتقین ان کے ساتھ ہیں، صحابہ علی کے شیعہ ہیں، یاد رکھیے گا یہ بات۔ من کنت مولا فہذ علی مولا والی حدیث ہے کہ جس کا میں مولا آقا اس کا علی، تو علی علیہ السلام سے ہی مشورہ لیا نا سیدنا ابو بکر نے، سیدنا عمر نے، سیدنا عثمان نے، تو مولا مانا ہے سر۔ تو لوگ نہیں مانتے ہیں، اپنے جگاڑیے جو ہیں نفس، شیطان اور من دون اللہ کے ٹریپس میں پھنسے ہوئے لوگ، اپنے قدر نظریے ذہن سازیوں کی گول کیپریوں کرنے والے لوگ نہیں مانتے نا، خارجیت، ناصبیت اور رافضیت کی سوچوں کو پروموٹ کرنے والے لوگ نہیں مانتے نا۔ مومن مسلمان تو مانتے ہیں کہ صحابہ علی کے شیعہ ہیں علیہ السلام کے، علی آل بیت کا ممبر ہے، صحابہ بھی ہے، آل بیت کے ممبر بھی ہیں، ابراہیمی بھی ہے، نبی کی تربیت ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، اور صحابہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہے۔ جس نے جتنا عمل کیا مالک عز و جل کے حکموں پہ، قرآن کریم کے ذریعے اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کے ذریعے، اللہ نے اس کو اتنا درجہ دیا اپنی بارگاہ میں۔ یہ سمپل سی بات ہے، سمجھو۔ سورۃ العصر کی 4 باتیں ہیں: ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، حق اور صبر کرو ہر معاملے میں ہر وقت۔ سورہ آل عمران 64 نمبر ورس ہے۔ تمام نبی، تمام رسول، تمام پیغمبر اور تمام کتابوں کا یہ کمبائن میسج ہے کہ اللہ عز و جل ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ عز و جل کے سوا کسی کو بھی اپنا کارساز نہیں بنانا۔ یہ ٹاپکس ہے، ان پہ آؤ سر، اپنی بحثوں کو چھوڑو سنی شیعہ کی اور دوسرے معاملات میں۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، ان پہ فوکس کرو، خاتمہ بالایمان کی دعا کرو، حسن ظن پہ رہتے ہوئے، حسن اخلاق و درد دل پہ رہتے ہوئے، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھتے ہوئے، جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کرتے ہوئے۔ اللہ پاک سب پہ رحم فرمائے یا رحمان۔ دیکھیے پیروی خلفائے راشدین، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین، 4 ہستیاں، اور 5ویں سیدنا حسن بن علی علیہ السلام ہے، جن کے 6 مہینے کا دور ہے خلافت راشدہ میں۔ تو کتنی پاک ہستیاں، ان سارے خلافت راشدوں میں سے 2 بڑے پیارے بندے ہیں جنہوں نے جنگ نہیں چاہی، جنہوں نے اپنی ول سرنڈر کر دی ہے، جنہوں نے اپنی طاقت کو بھی سرنڈر کر دیا، عاجزی سے، محبت سے، پیار سے، حسن ظن سے، درد دل سے۔ وہ 2 بندے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ 2 ہستی ہیں سن 5 خلیفوں میں سے، کہ حسن بن علی نے صلح کروا دی، 2 مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان اپنی طاقت سرنڈر کر دی، باوجود اختیار کے، باوجود خلیفہ مان لیا گیا ان کو، انہوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ یہ سرنڈر کر دی حکومت، مسلمانوں کی دوڑ بھاگ والے کر دی کہ چلو آپ معاملہ دیکھو، مزید قتل و خون ریزی نہ ہو، آلریڈی بہت ساری قتل و خون ریزی اور بہت ساری آزمائش ہو چکی ہے امت کی، مزید امت اس کی متحمل نہیں ہے کہ مزید مسئلے مسائل کا شکار ہو۔ پر جو سائیکالوجیز ڈیولپ ہونی تھی وہ تو ہو چکی تھی، خارجیت کی سائیکالوجی ڈیولپ ہو چکی، ناصبیت کی سائیکالوجی ڈیولپ ہو چکی، رافضیت کی سائیکالوجی ڈیولپ ہو چکی، یہ مسئلے مسائل تو چل گئے تھے سن۔ اس کے بعد ہی فرقہ واریت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شخصیت ہے، اتنی پیاری ہستی ہے، باوجود 60-70 ہزار کی فوج تھی مدینہ شریف کے ارد گرد، ان کے اختیار میں تھی، چاہتے تو یہ جو پارٹی جتھا گروہ بنایا تھا جنہوں نے محاصرہ کیا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا اور مسجد نبوی کا، تو جو قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے چند بندے تھے سر، جن میں سے بلوائی بھی تھے، باغی بھی تھے، خارجی ایجنٹ بھی تھے، یہودی لابی کے ایجنٹ بھی تھے، اور صحابہ کی جماعت کے لوگ بھی تھے، مکس لوگ تھے۔ جب ایک کہیں پہ دھرنا ہوتا ہے نا تو مکس لوگ ہوتے ہیں، اچھے برے لوگ پھر مکس ہو جاتے ہیں، تو ان میں اچھے لوگ بھی آ جاتے ہیں، غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، غلطی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، تو بغاوت پہ بھی تل جاتے ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
عاجزی دکھائی ہے، معاف کر دیا، بلکہ ان کے قتل کا حکم جاری نہیں کیا۔ چاہتے تو سورۃ حجرات کی آیات پر عمل کرتے ہوئے ساروں کا رگڑا لگا سکتے تھے جو بھی مخالفین تھے، پر اتنا پیارا صحابی ہے، اتنا پیارا شخصیت ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حالانکہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو بغاوت پہ تلے ہوئے تھے ان کے درمیان میڈیشن کروا رہے تھے، سیٹلمنٹ کروا رہے تھے، پر اس دوران سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے مظلومانہ طور پہ، تو معاملہ پھر آزمائش کی نظر میں چلا گیا۔ تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی بندوں نے کہ آپ کے پاس بھی وہ بندے آتے تھے جنہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا، تو ان میں سے اچھے لوگ بھی تھے، کوئی خارجی ایجنٹ بھی تھے، مختلف قسم کی سوچ کے لوگ تھے۔ تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام امام المتقین ہیں، وہ تو صلح کروا رہے تھے خلیفہ راشد کے اور ان کے مخالفین کے درمیان، پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عاجزی والی ہستی ہے جنہوں نے اپنی شہادت قبول کر لی ہے، پر مدینہ شریف میں حرم میں قتل و خون ریزی کو روک لیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اتنی پاک ہستی ہے۔ اور 60-70 ہزار کے قریب فوج موجود ہے، چاہتے تو حکم دے کے معاملہ سیٹل کر سکتے تھے، جس طرح سیدنا ابو بکر نے بھی تو حکم دیا نا، سیدنا عمر بھی حکم اس طرح دیتے تھے، مولا علی علیہ السلام نے بھی بعد میں حکم دیا۔ تو یہ دو بڑی پیاری ہستی ہیں جنہوں نے اپنی پاور، اپنی طاقت، اپنی قوت کو سرنڈر کر دیا، یعنی عاجزی کی، تقوی پرہیزگاری بہت ہائی لیول کی دکھا دی، کیونکہ یہ دونوں ہی نرم مزاج تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم مزاج، رحم دل اور بڑے پیاری شخصیت۔ سیدنا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پیارے نرم مزاج، رحم دل اور معاملوں خون ریزی سے روکنے والے کہ خون ریزی نہ کرو آپس میں، اللہ رحم فرمائے ساروں پہ۔ اتنے پیارے لوگ ہیں خلفائے راشدین۔ یہ جو 30 سال کا پیریڈ ہے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور سیدنا حسن بن علی علیہ الصلوۃ والسلام، پر 3 خلفائے راشدین کی سوچ ایک طرح کی، سیدنا ابو بکر کی، سیدنا عمر کی اور سیدنا علی کی، یہ ایک طرح کی سوچ، اور 2 خلفائے راشدین کی سوچ ایک طرح کی، سیدنا عثمان کی، سیدنا حسن بن علی کی۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے شاہ جی، آپ کو اپنی مرضی کی بات پسند آتی ہے اہل سنن کی کتابوں میں، پر پھر بھی وہ آپ کی مرضی کی ہے، آپ کے خیال اور گمان اور خواہشات کے مطابق ہے، جو قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق بات نہیں ہے سر۔ قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق تو خاتمہ بالایمان شرط ہے، وہ صحابہ کا ہو، اہل بیت کے ممبران کا ہو، جس کا بھی خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، مالک عز و جل نے اس کو اپنے فضل، اپنی رحمت، اپنے اذن سے بخش دینا ہے، وہ بعد میں آنے والا کوئی انسان ہو یا جن ہو، یا پہلے کا کوئی انسان یا جن ہو۔ تو قرآن کریم کا ٹاپک ہے مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف علیہ السلام یہی دعا کر رہے ہیں سورہ یوسف میں کہ انت ولی فی دنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، کہ اللہ عز و جل آپ میرے ولی دنیا آخرت میں، تو مجھے ایمان کی حالت میں، مسلمان کی حالت میں موت دینا اور صالحین میں ملا دینا۔ تو خاتمہ بالایمان کا دھڑکا لگا ہوا ہے ایک نبی کو، رسول کو، اتنا پیاری ہستی ہے سیدنا یوسف علیہ السلام۔ تو دیکھ لیں پھر آپ اندازہ لگا لو آپ کدھر پھنسے ہوئے لوگ۔ ہاں، مولا علی علیہ السلام کے شیعہ، صحابہ مولا علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، صحابہ نے مولا علی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے سر، کیا پیارے لوگ ہیں۔ حق چار یار اور 5 تنباگ بھی مارے ہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ، بیت رضوان والے، بیت شجر جس کو کہتے ہیں رضوان، اس بیت کے اللہ راضی ہوا ہوا ہے کہ میں راضی ہو گیا، اللہ پاک فرماتا ہے، ان لوگوں سے جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ پھر بدر والے، احد والے، خندق والے صحابہ، یعنی صحابہ کی بڑی مبارک جماعت ہے سر۔ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تو کتنے پیارے صحابہ ہیں سر، سبحان اللہ۔ اور یہی علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں اور یہی کامیابی پانے والے ہیں۔ ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بھی بشارتیں دی ہیں، مولا علی علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں، تو آپ لوگ پتہ نہیں کس کے ساتھ ہو سر۔ آپ نفس اور شیطان کے شیعہ ہو، مولا علی علیہ السلام کے شیعہ نہیں ہو سر۔ یہ نام لینے سے یا نام کے پیچھے چھپ جانے سے کوئی عقیدہ، نظریہ، ذہن سازی آپ واضح نہیں کر پاتے۔ آپ کی اپنے عقیدہ، نظریہ، ذہن سازی ہے، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ آپ فرقہ واریت میں پھنسے ہوئے لوگ ہو، خیال اور گمان اور خواہشات کے اندر پھنسے ہوئے لوگ ہو، قیامت والے دن نفسی نفسی کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، تو سارے جا کے نبی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ وہ بھی حدیث شفاعت پڑھ کے دیکھیے گا نبی علیہ السلام کی، تو وہ بھی نبی علیہ السلام سجدہ فرمائیں گے۔ ابھی حساب کتاب کو شروع کرنے کے لیے اتنی عاجزی ہے، اتنا ڈر ہے، اتنے سارے کانپ رہے ہیں۔ نبی، رسول، پیغمبر، رسول، امام، یہ پاک ہستیوں کا یہ حال ہے، تو باقی تھے کسی شہر ہوتے کنگن ہی نہیں دینا سر فرشتیاں نے۔ نظام ہی ایسا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کا ڈر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی محبت کتنی دل و دماغ پر غالب رہتی ہے اللہ کے نبیوں پہ، رسولوں پہ، پیغمبروں پہ، پاک ہستیوں پہ۔ ابھی حساب کتاب کے لیے سجدہ کر دیا نبی علیہ السلام نے کہ یا اللہ حساب شروع کریں قیامت کے دن کا، تو اس کے لیے اتنا لمبا سجدہ، اللہ جانتا ہے کتنا لمبا سجدہ کریں گے نبی علیہ السلام۔ پھر نبی علیہ السلام کو اللہ پاک فرمائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں اور بتائیں کیا بات ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہے سارا سسٹم، پر اللہ کا اپنا ایک سٹائل ہے سر، احکم الحاکمین کا، رب العالمین کا، مالک یوم دین کا، اللہ خالق کل شے وہو علی کل شے وکیل کا اپنا ایک طریقہ کار ہے سر۔ وہو علی کل شے شہید ہے مالک عز و جل کی ذات، وہو علی کل شے قدیر مالک عز و جل کی ذات۔ تو مالک عز و جل کا تو تعارف حاصل نہیں کیا بندوں نے۔ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر جیسے پہچاننی چاہیے تھی ویسے نہیں پہچانی نا۔ اس طرح لوگوں نے اللہ عز و جل کے کلام کی قدر جیسے پہچانی چاہیے ویسے نہیں پہچانی۔ اسی طرح پیارے آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کی قدر جیسے پہچاننی چاہیے تھی ویسے نہیں پہچانی نا۔ نفس شیطان اور من دون اللہ کے پجاری بن جاتے ہیں بندے، اپنے خیال اور گمان اور خواہشات کے تابع فرما ہو جاتے ہیں، اپنے عقیدے، اپنے نظریے، اپنے ذہن سازیاں جو خود ساختہ ڈیولپ کرتے ہو، خارجیت میں پھنسے ہوئے لوگ ہو، نسبیت میں پھنسے ہوئے لوگ ہو، رافضیت میں پھنسے ہوئے لوگ ہو، فرقہ واریت میں پھنسے ہوئے لوگ ہو، تو تم ان عقیدوں، نظریہ، ذہن سازیوں کی گول کیپریاں کرتے رہتے ہو۔ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرو اللہ کے بندو، پیارے آقا کریم علیہ السلام کا اخلاق حسن زن درد دل اپناؤ، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھتے ہوئے، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہوئے۔ تو یہ بات ہے سر، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں صحابہ اور اہل بیت کے منہج پر رہتے ہوئے۔ شیعہ سنی کے منہج پہ تو پھر آپ کا اختلاف ہی بڑا ہے، آپس میں پھنسے رہو گے سارے۔ 30-35 پوائنٹ ہیں سنیوں کے پاس شیعوں کے خلاف، 30-35 پوائنٹ ہیں شیعوں کا سنیوں کے خلاف۔ تو پک اینڈ چوز کر کے آپ لوگوں نے فرقہ واریت پھیلائی ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات کی خلاف ورزی کی ہے، سورہ آل عمران 103، 104، 105 نمبر آیت کی وائلیشن کی ہے۔ آپ کو ادھر موت کیوں نہیں پڑتی، ان آیتوں پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو کیا مطلب ہے؟ لعنت میں گرفتار ہونے کا پروگرام ہے۔ سورۃ الانعام 159 نمبر ورڈس ہے، سورۃ روم کی 32 نمبر آیت ہے، یعنی محکم آیت ہے قرآن کریم کی۔ 103 بھی بسم اللہ الرحمن، سورہ آل عمران کی، کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل کا کلام اللہ کی رسی ہے۔ نبی علیہ السلام نے غدیر خم کی حدیث میں فرمایا قرآن اللہ کی رسی ہے، جو اس کو تھامے گا مضبوطی سے وہ کامیاب ہوگا، جو اللہ کی رسی قرآن کریم کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ صحابہ نے بھی قرآن کریم کو پکڑا ہے، آل محمد کے ممبران نے بھی قرآن کریم کو پکڑا ہے۔ قرآن اللہ کی رسی ہے، قیامت والے دن تک آنے والے ہر انسان، ہر جن پر حجت مالک عز و جل کا کلام ہے، جو سب سے بڑا امام ہے۔ یہ ہے اللہ کی رسی، تو اس رسی کو پکڑو گے اور تفرقہ بازی نہیں کرنی۔ پر لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو فرقہ فرقہ کھیلنا ہے، لعنت میں جانا ہی جانا ہے، تو جا کے جہنم میں پکوڑے بناؤ سر جا کے وہاں پہ۔ تو چلو کوئی مسئلہ نہیں، ایک دوسرے کو دیتے رہنا وہاں پہ بیٹھ کے سارے ایک ایک پلیٹ۔ دیکھیے پھر بھی اہل سنن میں، اہل تشیع میں، دونوں گروپس میں بہت سارے عقیدے، نظریے، ذہن سازیاں خود ساختہ ڈیولپ ہوئی پڑی ہیں، خیال اور گمان اور خواہشات کے تابع فرما ہو کے اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کر کے وہ عقیدے، نظریے، ذہن سازیاں گھڑی گئی ہیں، ڈیولپ کی گئی ہیں، اور نفس شیطان اور من دون اللہ کے ٹریپ میں پھنساتے ہوئے لوگوں نے بعد میں آگے بندوں نے ڈیولپ کی ہیں۔ احادیث کی کتب اہل سنن کی ہوں یا اہل تشیع کی ہوں، ان میں کافی ساری ایسی باتیں ہیں جو قرآن کریم کے میرٹ پر پوری نہیں اترتی۔ مالک عز و جل کے کلام کے مطابق دیکھنا ہے ہر معاملے کو، اہل سنن کی بکس کے بھی، اہل تشیع کی بکس کے بھی، اور جتنے بھی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈز ہیں، یعنی اہل سنن کا علم رجال اپنا ہے، اہل تشیع کا علم رجال اپنا ہے۔ ہسٹری کی کتابیں اہل سنن کی اپنی ہیں اور اہل تشیع کی اپنی ہیں۔ یہ سارے معاملات پھنسے پڑے ہیں سر۔ تو افضل البشر بعد الانبیاء کا عقیدہ بھی من گڑت اپنی طرف سے بنایا گیا۔ ہمیں کیا پتہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا امتی، ان کا صحابی، اس کا کیا مقام ہے، نوح علیہ السلام کے صحابہ کا کیا مقام ہے، ادریس علیہ السلام کے صحابہ کا کیا مقام ہے، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا کیا مقام ہے، یعنی یہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں، یہ سارے غیب کے معاملات ہیں، اور یہ بندے اپنی طرف سے تحقیق خیالی پلاؤ کے اندر ہی بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ مالک عز و جل کے کلام کے مطابق دیکھنا سارا معاملہ۔ اور امام المتقین کے اوپر بھی لوگوں نے اپنی مرضی سے من گڑت عقیدے، نظریے، ذہن سازیاں ڈیولپ کر دیں کہ امامت منصوص من اللہ، من جانب اللہ کا عقیدہ بھی اپنی طرف سے اہل تشیع ڈیوائز کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس حدیث سے، اس بات سے امامت منصوص من اللہ کی در ثابت ہو جاتی ہے
عجیب قسم کے بندوں کے اپنے عقیدے نظریے ذہن سازیاں جو خود ساختہ اڈاپٹ کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر جم جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، اس کی گول کیپریاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے جو استاد ہوتے ہیں وہ ان کو قرآن و سنت سے ہی مختلف قسم کے دلائل پکڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آیتیں ہمارے سپورٹ میں ہیں سنیوں کی، اور یہ آیتیں ہمارے سپورٹ میں شیعوں کی۔ اس طرح حدیثوں کی کتاب میں اہل تسنن اور اہل تشیع اپنی اپنی حدیثیں، یہ پہلے ذہن سازیاں بندوں کی ڈیولپ کی جاتی ہیں، فقہ کے معاملات سمجھا کے، فقہ کے بعد فقہ کے مطابق ہی اوپر حدیثوں کے معاملات سمجھا کے، حدیثوں کے بعد اوپر قرآن کریم کے معاملات سمجھا کے، تو دماغ پہ ڈھکن رکھ دیا جاتا ہے، تو ایک فرقہ پرست بندہ تیار ہو جاتا ہے، فرقہ واریت کا گول کیپر۔ تو مسئلے مسائل یہ ہیں، اللہ پاک سب پہ رحم فرمائے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے اذن سے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ قرآن و سنت کی تعلیم پہ رہنا ہے، صحابہ اہل بیت کے منہج پہ رہتے ہوئے، مالک عز و جل کے کلام کے مطابق۔ وقل رب زدنی علما، اللہ پاک سب کی خیر کرے، مالک عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین، علی کل حال، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ پیارے شاہ جی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوستوں میں سے ہیں، تو ان کا پیچھا چھوڑ دو یار، غیبت چغلی بہتان کرنا ان کے بارے میں، ان کی غلطیاں بیان کرنا چھوڑ دو اللہ کے بندو۔ مولا علی علیہ السلام کے شیعوں میں سے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حق چار یار ہیں سر۔ اتنا پیارا تعلق ہے مولا علی علیہ السلام کا، آپ لوگ کدھر پھنسے ہوئے ہو؟ نفس شیطان کے شیعہ بنے ہوئے ہو، علی علیہ السلام کے شیعہ بنو نا، یہی میں بھائیوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں۔ ہاں، جو وہ انہوں نے کہا تھا نا، جب اگر کہا تھا، یہ میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے، ویسے تو متشابہات آیات کے بھی نچلے لیول کا علم ہوتا ہے، یہ جو آپ لوگ بیٹھے بحثیں کر رہے ہوتے ہو، جن باتوں پہ آپ لوگوں نے اپنے عقیدے نظریے اور ذہن سازیاں بنائی ہوتی ہیں، خارجیت کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں نے، ناسبیت کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں نے، رافضیت کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں نے مختلف قسم کی یہ سائیکالوجیز خود ساختہ ڈیولپ کی ہیں، پیک اینڈ چوز کر کے اپنی مرضی سے شاہ جی۔ تو وہ جو بندوں جن کو کہا تھا نا سیدنا عمر بن خطاب علیہ السلام نے، کیا پیاری بات کی تھی سر، کہ میں ان بندوں کو جلا کے رکھ دوں گا جو مولا علی علیہ السلام کے اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر آتے ہیں اور مشورے دیتے ہیں۔ تو بنو امیہ کے لوگ تھے نا، وہ مشورے دینے آتے تھے کہ آپریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرو، پارٹی جتھا کرو، عقیدہ نظریہ ذہن سازی ڈیولپ کرو، اور چڑھائی کر دو خلیفہ راشد پر، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو پھر حضرت عمر بن خطاب نے یہ قسم کھائی کہ جو اس طرح کی ایکٹیویٹی کرے گا تو میں اس کو جلا کے رکھ دوں گا۔ تو الحمدللہ نہ مولا علی علیہ السلام نے اس طرح کی ایکٹیویٹی کی، نہ نبی علیہ السلام کے گھرانے کی کسی ممبر نے، سیدنا عباس علیہ السلام نے، عبداللہ بن عباس نے، کسی نے بھی ایسی حرکت نہیں کی سر، بڑے پیارے لوگ ہیں وہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، آل محمد صحابہ کے ساتھ ہیں، کیونکہ صحابہ آل محمد کے شیعہ ہیں۔ نفس شیطان کے شیعہ نہ بنو شاہ جی، آپ لوگ پیارے بھائی ہو یار، بڑا درد دل سے آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں، کدھر پھنسے ہو؟ مولا علی علیہ السلام نے فتوے جاری کیے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے بارے میں کہ ایک گروہ میری محبت میں غلو کر کے جہنم کا ایندھن بن جائے گا، اور دوسرا گروہ میری نفرت میں، محبت میں غلو کرنے والا رافضی، نفرت میں، بغض میں، کینہ میں، حسد میں پھنسنے والا وہ ناسبی ہے، اور خارجی جو ہے وہ ان دونوں کا کریٹر ہے، ان کی تخلیق کریٹر سے ہوئی ہے، یعنی ناسبیت کی کریشن خارجیت کے انڈر ہوئی ہے، اور رافضیت کی کریشن بھی خارجیت کے انڈر ہوئی ہے۔ یہ تینوں بڑی سائیکالوجیز ہیں، ان میں سے کسی کو بھی فالو مت کرو اللہ کے بندو، نفس شیطان کے بھی شیعہ مت بنو، مولا علی علیہ السلام کے شیعہ بنو سر، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرو، صحابہ اہل بیت کے منہج پر رہتے ہوئے، امہات المومنین پر، پاک ہستیوں پر تانا تبرہ بازی اشاروں کناروں میں نہ کیا کرو اللہ کے بندو۔ کتنی دفعہ میں آپ لوگوں کو کہہ چکا ہوں کہ اپنے اعمال نامے خراب مت کرو یار، کتنے پیارے لوگ ہو آپ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے یا رحمان۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے شاہ جی، بات یہ ہے کہ سیدنا امام حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام جنتی نوجوانوں کے سرداروں میں سے ہیں، یہ حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود ہے، جیسا کہ امام مہدی علیہ السلام نے بھی آنا، ابھی آئے تو کون ہی نہ سر، فرما دیا ہوا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو فیوچر کا علم ہے نا، کہ ان کے اعمال ناموں کے اوپر ان کو یہ درجات دے دیے گئے ہیں،
ٹھیک ہے نا سر. جیسا کہ کربلا میں شہید تو نہیں ہوئے تھے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو کہ یہ میرا بیٹا حسین شہید ہوگا کربلا میں، یہ تو نبی علیہ السلام نے پہلے بتا دیا. فرشتے نے آگے خبر دی، آپ رو رہے تھے تو ام سلمہ کو بتایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو ایسی بات ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہونا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے اعمال کے اوپر ہی ہے ہر بندہ. اللہ عز و جل کسی کا رشتہ دار نہیں ہے. جو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں، ان کا جو جنتی نوجوان عورتوں کی سردار ہونے کا درجہ ہے وہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جیسا تقویٰ، پرہیزگاری، للہیت، درویشی، اللہ عز و جل کا ڈر، اللہ عز و جل کی محبت، مالک عز و جل کی خوشنودی رضامندی کے لیے اس کے اعمال کرنا، حق اور صبر پہ رہتے ہوئے ایمان کے ہائیسٹ لیول پہ ہر معاملے میں ہر وقت، یعنی یہ سارے معاملات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور بندوں کے درجات اعمال کے اوپر ہے. کیونکہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد اچھے اعمال ہے کہ امتحان گاہ ہے یہ. تو امتحان گاہ پہ بشارتیں دی جاتی ہیں سر. صحابہ کو بھی جو بشارت دی گئی ہے عشرہ مبشرہ کو اعمال نامے پہ دی گئی ہے کہ ان کے اعمال نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے. عالم الغیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل غیب کی خبریں اپنے پیارے نبی کو بتاتا ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا بتایا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا. اسی طرح یہ جنتی نوجوانوں کے سرداروں کی بشارت بے شک نبی علیہ السلام کو پہلے دے دی گئی. نبی علیہ السلام نے بتا دیا گیا کہ یہ بچے اتنی پیاری ہستی ہیں تو ان کے درجات ان کے اعمال کے اوپر ہیں. سید الشہداء کا لقب ملتا تب ہے جب تک وہ شہید نہ ہوں. جب شہید ہوں گے تو سید الشہداء کہلائیں گے، قبل از وقت وہ لقب نہیں ملتا. ٹھیک ہے سر. اب جنتی نوجوانوں کے سرداروں میں سے ہونا یا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے جنتی عورتوں کی سرداروں میں ہونا، یہ سرداروں میں سے بہت بڑی ہستی ہیں. سیدہ مریم سلام اللہ علیہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہیں، وہ بھی جنتی عورتوں کی سرداروں میں سے ہیں. اماں خدیجہ سلام اللہ علیہ جنتی عورتوں کی سرداروں میں سے ہیں. اس طرح یہ باتیں سمجھیے. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جنتی عورتوں کی سرداروں میں سے ہیں. یہ اس طرح کا سسٹم ہے سر. آپ نے سمجھا ہی نہیں. ہے حدیثوں میں تو بہت سارے معاملات ہیں کہ ایک جو آخر میں بھی امتی ہے نبی علیہ السلام کا جس کو جنت دی جائے گی، اس کو بھی اس پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت دی جا رہی ہے. تو اس کے اندر وارث بنایا جا رہا ہے، اس کا اپنا سسٹم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سرداروں سے مراد ہے کہ بڑے لیڈروں میں ہے، بڑی ہستیوں میں ان کا شمار ہے. جو سیدہ مریم سلام اللہ علیہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امی ہے، جناب آسیہ سلام اللہ علیہ ہیں، یعنی اس طرح کی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ، یہ بڑی ہستیاں ہیں سر. امہات المومنین میں سے بڑی بڑی ہستیاں ہوتی ہیں. پر خاص طور پہ ان چاروں کا تو بہت بڑا مقام ہے. امی موسیٰ کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی امی، یہ امی عیسیٰ علیہ السلام کی امی جو ہیں ان کا، سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کا، اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ، ان چاروں کا تو بہت بڑا مقام ہے. یہ سرداروں میں سے ہیں چاروں جنتی عورتوں کی. باقی سرداروں سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ باقی جو ہیں کسی کھاتے میں نہیں ہوتے، ان کا اپنے درجات ہیں، ان کا اپنا معاملات ہوتے ہیں، ان کی اپنی بڑائی ہے سر. یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، پر ان کے اوپر ہم نے ان کی عبادت نہیں کرنی، مالک عز و جل کی عبادت کرنی ہے. مالک عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرنا. مالک عز و جل کے سوا کسی کو بھی اپنا کارساز نہیں بنانا. سورہ آل عمران 64 نمبر ورس. تمام نبی، تمام رسول، تمام پیغمبر اور تمام کتابوں کا یہ کمبائن میسج ہے. ٹھیک ہے نا سر. آل محمد بھی مارے ہیں، صحابہ بھی مارے ہیں سر. آل محمد کی بہت بڑی شان ہے، اور خاص طور پہ یہ پنج تن پاک جو ہیں ان کی بہت بڑی ہستی ہیں سر. پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں اہل تسنن اور ان کے آف شوٹس میں، اہل تشیع اور ان کے آف شوٹس میں، خارجیت، ناصبیت اور رافضیت کی سوچوں کے اندر بیچارے بندے پھنس جاتے ہیں. پیار سے نہیں جوڑ پاتے. اخلاق سے دیکھنا ہے معاملات کو. پیارے شاہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے شاہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. شاہ جی آپ کی وجہ سے رونق ہے ماشاءاللہ. آپ کی آواز میں صحیح جان ہے. بیچارے ٹھلی آواز نہیں ہے، یہ بات مزے کی ہے. مولا علی علیہ السلام کا ماننے والا ہوتا تو شیروں کی طرح ہی ہے، پر بات یہ ہے کہ بس نفس اور شیطان کے تابع فرما ہو جاتا ہے اکثر انسان اور اکثر جن. مسئلہ یہ ہے یا خارجی بن جاتا ہے یا ناسبی یا رافضی، اور آپ رافضیت کی طرف جھکاؤ رکھتے ہو. اس لیے میں آپ کو روکتا ہوں کہ رافضیت چھوڑ دو، مولا علی کے شیعہ بنو. صحابہ علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں تو علی علیہ السلام کے شیعہ بنو نا. نفس شیطان اور من دون اللہ کے شیعہ مت بنو. یہ شاہ جی سے میری ریکویسٹ ہے، کیونکہ شاہ جی سے مجھے پیار ہی بڑا ہے یار. اللہ تعالیٰ شاہ جی پہ رحم فرمائے، آسانی رحمت برکت عطا فرمائے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. قرآن مجید میں آیت موجود ہے سر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل کے کلام میں آیت نمبر بھی ہو سکتا ہے سینڈ کروں گا، کوئی بندہ ڈھونڈ بھی لے گا سرچ کر کے اس آیت کو ترجمے کے ذریعے. ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء یا رسول آئے، یہ رسول یا انبیاء کے بارے میں بات تھی،
ان کے دشمن شیاطین ہی پیدا کیے مالک عز و جل نے، اور کچھ جنوں میں سے اور کچھ شیطانوں میں سے، یعنی جنوں میں سے بھی شیطان، انسانوں میں سے بھی شیطان۔ تو جنوں کے شیطان تو آپ کو پتہ ہے ابلیس اور اس کے نیٹ ورک کے جتنے حمزات کرین، یہ وسپر کرنے والے الوجنس، یہ بڑے خطرناک ہیں۔ یہ تو مسئلہ نہیں نا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چھوڑو، نبی رسول پیغمبر امام بھی اپنے پناہ مانگتے ہیں اللہ پاک کی اس شیطانوں سے، یہ نہ نظر آنے والی مخلوق ہے جو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا رہا ہے ابلیس، ان کے کپڑے بھی اترا رہا ہے، وہ کپڑے پتے لپیٹ رہے ہیں اپنے اوپر، امی حوا آدم علیہ السلام۔ سورۃ الاعراف کی 10 سے 25 نمبر آیت ہے، اس کے اندر پڑھ کے دیکھ لیجئے گا۔ شیطان اور اس کا لشکر تمہیں اس جگہ سے دیکھتا ہے جہاں تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ یوسف علیہ السلام یہی فرماتے ہیں سورۃ یوسف میں کہ مجھ میں اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے فساد مچایا، تو اسی بات کا دھڑکا یعقوب علیہ السلام کو لگا، میرے بیٹے خواب کا ذکر مت کرنا اپنے بھائیوں سے، ورنہ شیطان کوئی چال چلے گا۔ شیطان کی تو درجنوں ایکٹیویٹیز ہیں، یہ واقعی پاورفل مخلوق ہے، اس کے بارے میں تو چھوڑ دو بات۔ یہ تو 52 نمبر آئے تھے، 52 نمبر سورۃ الحج کی، کہ کوئی نبی علیہ السلام سے پہلے آئے رسول، انہوں نے اپنے دل میں کوئی تمنا کی، کوئی خواہش کی، تو اس خواہش کے اندر شیطان نے اپنی انٹرویننگ کر دی، یعنی ملاوٹ کر دی، اس ملاوٹ کو اللہ نے ہٹا دیا اور نبیوں کو پکی بات سے مضبوط کر دیا۔ اور وہ جو ملاوٹ شدہ بات تھی، وہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے، آپ جیسے لوگ جو ناصبی، رافضی اور خارجی ہیں، ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے، وہ فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آزمائش کے طور پر ٹریول ہو جاتی ہے، وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں سر۔ باقی یہ والی آیت تو موجود ہے سر، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جیسا کہ وہ اے پی ایس کے بچوں نے کو مارا تھا، وہ انسانوں میں سے شیطان تھے نا، یعنی ضدی سرکش نافرمان اور جگاڑیا انسان، ضدی سرکش نافرمان اور جگاڑیا جن، مالک عز و جل کی تابعداری جو نہیں کرتا، وہ ورس ترین پرفارم کرتا ہے، برے اعمال کرنے والا، بدترین جن، بدترین انسان، شیطان کا ٹائٹل اویل کر لیتا ہے مالک عز و جل کی بارگاہ میں۔ شیطان بھی کیونکہ جن ہی تھا سر، اس کو ڈگری ملی ہے، یہ ڈگری ہے شیطان، یاد رکھیے گا، جیسے ڈگری ہوتی ہے، پر ادھر اصلی ڈگری ہے، یہ مالک عز و جل کی طرف سے ہے۔ انسان انسانوں کو شیطان کی ڈگری نہ دے، اور جن جنوں کو شیطان کی ڈگری نہ دے، یہ مالک عز و جل نے ڈگری آلریڈی الاٹ کی ہوئی ہے اپنے نافرمانوں کے لیے، ضدی سرکش اور جگاڑیوں کے لیے، نفس کے اور خیال اور گمان اور خواہشات کے پجاریوں کے لیے، نفس کی ہرس اور بخل میں پھنسنے والے انسانوں اور جنوں کے لیے، یہ شیطان کی ڈگری ہے، یاد رکھیے گا یہ بات۔ آیت کریمہ موجود ہے قرآن مجید میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین، علی کل حال، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد وازواج محمد واصحاب محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل تمام گروپ ممبران کو ثانیہ رحمت برکت عطا فرمائے مالک عز و جل۔ دیکھیے پیار بھائی، اپنی طرف سے ہم لوگوں نے یہ عقیدے نظریے ذہن سازی ڈیولپ کی ہوئی ہیں، زیادہ تر ہمارے عقیدے، زیادہ نظریے، زیادہ ذہن سازیاں اہل تسنن کی اور اہل تشیعوں کی بھی، وہ مان گڑاتا ہے، خیال اور گمان اور خواہشات کے تابع فرما ہے، اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کر کے بنائے گئے ہیں عقیدے۔ ان میں سے ایک عقیدہ اہل تسنن کا یہ بھی ہے کہ تحقیق کے مطابق انبیاء کے بعد سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ترین بشر ہیں، انسان ہیں۔ تو یہ من گڑا عقیدہ اپنی طرف سے بنایا گیا، حالانکہ فضیلت کی بحثیں چھیڑنا نبیوں کے درمیان بھی قرآن مجید میں حرام قرار دیا گیا ہے، منع قرار دیا گیا ہے، ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا نفرق بین احد من الرسول، رسولوں کے درمیان بھی فرق نہیں کرنا، ان کی دعوت و تبلیغ کے لحاظ سے، ان کا مقام و مرتبے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے نبیوں کے درمیان تفرقہ نہیں ڈالنا، بحث نہیں کرنی کہ موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام یا داؤد یا سلیمان یا ادریس یا نوح علیہ السلام، یعنی انبیاء کی بھی آپس میں فضیلتوں کی بحث نہیں چھیڑنی، ٹھیک ہے نا سر۔ یہ کہ عیسیٰ روح اللہ ہیں، وہ کہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، تو وہ اونچے ہیں تو وہ نیچے ہیں، تو یہ ساری شیطانی گیموں کے حصے ہیں، قرآن مجید میں منع کر دیا گیا یہ چیزیں۔ ہاں، تلک الرسول فضلنا بعضهم، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض کے درجات بلند کی ہے، اور بعض سے اللہ پاک نے کلام کیا، یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے مقامات ہیں، ان کے درجات ہیں، ان کی پرسنالٹیز کی جو اللہ کے پاس پوزیشن ہے، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا یہ، تو وہ انسان انسانوں میں اور جن جنوں میں آپس میں یہ بحثیں نہ چھیڑ کے بیٹھ جائے، فضیلت کی بحثیں۔ اللہ عز و جل کا علم ڈیفینیٹ بات ہوتی ہے، مالک عز و جل کا کلام ہے، وہ بات فرماتے ہیں کہ میرے پاس ان کے مقام ہیں، ان کے درجات ہیں، پر آپ لوگوں نے ویسے نہیں کرنی
انسانوں نے یعنی امتوں نے آپس میں امتوں کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کی کہے گی موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کہے گی عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، نبی علیہ السلام کی امت کہے گی نبی علیہ السلام ساروں سے افضل ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی بھی سب سے اوپر فضیلت والے بات یہ بھی من گڑت اپنی طرف سے بنایا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے امام الانبیاء نماز پڑھائی ہے، تو وہ بھی ایک حدیث پاک میں آتا ہے، تو اس کی بنیاد پہ آپ اپنے عقیدے دریافت کر دو کہ باقی سارے نبیوں کی نعوذ باللہ کوئی پوزیشن نہیں ہے، یہ امام الانبیاء ہیں، بے شک امام الانبیاء ہیں، پر امام الانبیاء نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے بھی تو نماز پڑھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی رسول کے پیچھے۔ اگر کدھر سے عقیدے لے ہوگے یار، اپنی طرف سے من گڑت عقیدے بناتے ہو سارے، وہی کین چوز کر کے، سنی بھائی بھی شیعہ بھائی بھی، یہ طرح شیعوں میں بھی امامت منصوص من اللہ والا عقیدہ بھی من گڑت ہے۔ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے بے تحقیق افضل البشر کا عقیدہ بنایا، سنیوں نے شیعوں نے امامت منصوص من اللہ کا عقیدہ بنایا کہ نبی علیہ السلام کے بعد جو ہے امامت منصوص من اللہ کے سسٹم ہے، جس کے اوپر وحیوں کا بھی ہے، کشف العام بھی ہے، سارا سسٹم ہے اور یہ حجت ہے، تو یہ سارا شیعوں کا بھی من گڑت عقیدہ ہے۔ اس طرح بہت سارے عقیدے سنیوں نے اپنی طرف سے من گڑت بنائے، بہت سارے عقیدے شیعوں نے من گڑت بنائے اپنی طرف سے، پک اینڈ چوز کر کے قرآن کریم کی آیات میں سے اور احادیث مبارکہ کے ذخائر میں سے، سنیوں کی کتب میں سے بھی اور شیعوں کی کتب میں سے بھی۔ تو یہ مسئلے مسائل ایسے سمجھنے والے ہیں، ڈیفینیٹ علم کے ساتھ رہنا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق حسن زن درد دل فالو کرنا ہے، صحابہ اہل بیت کے منہج پر رہتے ہوئے، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھتے ہوئے، جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہوئے، حسن زن پہ بھی رہتے ہوئے حسن اخلاق درد دل پیارے نبی علیہ السلام کا فالو کرنا ہے۔ صحابہ اہل بیت نے آقا کریم علیہ السلام کو فالو کرنا چاہا جتنا اللہ پاک نے ان کو توفیق دی، ٹھیک ہے نا سر، ان کو درجات بھی دیے مالک عز و جل کی بارگاہ میں ان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین، علی کل حال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ پیارے شاہ جی دیکھیں، میں وکالت ان لوگوں کی کرتا ہوں جو علی کی شیعہ ہیں، اصلی شیعہ صحابہ ہیں علی علیہ السلام کے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کو قرآن مجید میں کہا گیا نا، ابراہیم علیہ السلام کو، کہ ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے تھے، یعنی شیعوں سے مراد ہے ان کے گروہ والے، ان کے پارٹی والے، ان کے فالورز، ان سے محبت رکھنے والے۔ تو صحابہ علیہ بیت سے محبت رکھنے والے ہیں سر، جو من کنت مولا فہد علی مولا کی حدیث آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی تھی، اس حدیث پاک میں صحابہ سے بڑھ کر کسی نے عمل نہیں کیا سر، صحابہ ہی علی کی شیعہ ہیں۔ اور اللہ عز و جل کے فضل سے نبی علیہ السلام نے جو حدیث پاک فرمائی کہ علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہوں گے، تو وہ شیعہ سے مراد وہ صحابہ ہیں سر، اہل بیت کے تابع دار لوگ ہیں۔ یہ بنو میاں کے لوگ خارجی بعد میں آگے ذوالخویسرہ تمیمی کے فالورز اور لوگوں کے اپنے رنج جاگ گئے، یہودی لابیوں کے قبیلوں بنو قریظہ بنو قینقاع کتنے قبائل کو مدینے سے نکالا گیا تھا، ان کو اپنے دکھ تکلیفیں آ گئی سامنے، شامی یہودیوں کو اپنی تکلیفیں آ گئیں، اسلام دشمن عناصر آگے بڑے زیادہ تھے، ٹھیک ہے نا سر، یہ ساری مختلف بندوں کی سازشوں کے نتیجے میں آزمائش ہوگی امت کی، ٹھیک ہے سر۔ ان میں عبد الرحمن ابن ملجم نے یعنی مولا علی علیہ السلام کو شہید کیا، یہ خارجی تھا، مولا علی علیہ السلام کے لشکر میں موجود تھا۔ ابن جرموز خارجی لانتی تھا، مولا علیہ السلام کے لشکر میں موجود تھا، جس نے زبیر علیہ السلام کو شہید کر کے سر لا کے رکھا تو پھر بھاگ گیا، تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں زبیر کے قاتل کو بشارت دیتا ہوں جہنم کی، کیونکہ نبی کے حواری ہے زبیر علیہ السلام، اور نبی کے حواری کے قاتل کو میں جہنم کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑا پیارا مقام ہے مولا علیہ السلام کا، سیدنا زبیر کے ساتھ، طلحہ کے ساتھ، اشرف مبشر صحابہ کے ساتھ، خلفۂ راشدین ابو بکر عمر عثمان علی حق چار یار ہیں، یعنی بیت رضوان والے، بیت شجر والے، احد والے، خندق والے، بدر والے صحابہ، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، عمار بن یاسر ہیں، بلال حبشی ہیں، صہیب رومی ہیں، کتنے پیاری ہستیاں، ابو ذر غفاری ہیں، یعنی یہ سارے کے سارے شیخین کے ساتھ ہیں، خلفۂ ثلاثہ کے ساتھ ہیں، بس اختلافات چھوٹے موٹے آپس میں بھائیوں میں ہوتے ہیں، میں نے بولا نبیوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، سورۃ طہ کی 85 نمبر آیت کے قریب دیکھیں، تو یہ باتیں دیکھیں نا، علی کے شیعہ صحابہ ہیں سر۔ یہ جو ابھی آپ لوگ کلیم کرتے ہیں علی علیہ السلام کے شیعہ، آپ کا والا علی علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق ہے سر؟ علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شیعہ ہوگا وہ مومن مسلمان ہوگا، وہ فرقہ واریت میں پھنسا ہوا بندہ نہیں ہوگا، صحابہ اہل بیت کے منہج پر ہوگا۔ یہ باتیں سر ایسے سمجھنی ہے آپ نے اللہ کے بندو۔ اور دیکھیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی پیاری ہستی ہے امام المتقین کی کہ ان کا تعاون کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مدد کر رہے ہیں خلفۂ راشدین میں، صحیح بات ہے، آپ لوگ سمجھنا نہیں چاہتے ہو، اللہ کے بندوں کدھر پھنسے ہوئے لوگ ہو یار۔ دیکھیں نا، جو قبائلی تعصب آ رہے آیا، نفس شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہے، تو بندے ٹریگر ہو گئے جنگوں میں، اس میں شمر لانتی نے امام حسین علیہ السلام اور پورے گھرانے کو قتل کیا، شہید کیا،
یہ لانتی خارجی تھا، مولا علیہ السلام کے لشکر میں تھا۔ دیکھیں ابو لولو فیروز لانتی، اس کے فالورز بڑے ہیں، یہودی کے ابن سبا کے فالورز بہت سارے ہیں، ذوالخویسرہ تمیمی خارجی کے، یہ بہت سارے مسئلے مسائل ہیں سر، آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ سنی شیعہ بھائیوں سے میں کہتا ہوں پیار سے رہا کرو، اہل تسنن بھائی بھی مارے ہیں، اہل تشیع بھائی بھی مارے ہیں، پر ناصبی مارے نہیں ہیں، رافضی بھی مارے نہیں ہیں، اور خارجی بھی مارے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سنی شیعہ سے تو مجھے پیار ہے کہ بیچارے پھنسے ہوئے لوگ ہیں، مختلف قسم کے عقیدے نظریے ذہن سازیوں میں، پھر بھی پیار سے دیکھنا پڑتا ہے، خیر ہی ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق کہ خاتمہ بالایمان جس کا بھی ہوگا، مالک عز و جل اپنے فضل، اپنی رحمت، اپنے عزن سے اس کو بخش دے گا۔ سنی شیعہ ہونا شرط نہیں ہے، مومن مسلمان مرنا شرط ہے، مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہم لوگ کا دار نیتوں پر ہے، ہم لوگ کا دار مدار خاتمے پر ہے۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام یہی تو دعا کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انت ولی فی دنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین۔ تو دیکھیں نا آپ میرے ولی اللہ عز و جل، یوسف علیہ السلام دعا کریں تو مجھے ایمان کی حالت میں موت دینا اور مجھے صالحین میں ملا دینا۔ تو کتنی پیاری دعائیں کرتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، تو ہم نے ان کی سنتیں اپنانی ہے نا سر۔ ابو بکر عمر عثمان علی حق چار یار ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کے یاروں کے ساتھ میں جناب دفاع کرتا ہوں، مولا علی علیہ السلام کے شیعوں کا میں دفاع کرتا ہوں۔ صحابہ مولا علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، آپ لوگ بعد میں آپ کی ذہن سازیاں غلط کر دی گئی، آپ کا عقیدے نظری اپنے مرضی سے پک اینڈ چوز کر کے آپ کے متھے مار دیے گئے، اور آپ بیچارے اس میں پھنسے ہوئے لوگ ہو یار۔ مجھے آپ لوگوں سے پیار ہے بڑا، اہل تشیع بھائیوں سے، کہ محبت میں آ کے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک گروہ میری محبت میں آ کے جہنم میں جائے گا، ایک گروہ میری نفرت میں یعنی بغض میں آ کے جہنم میں جائے گا، یعنی وہ جہنمی والے اعمال کرنا شروع کر دے گا، یعنی بغض میں، علی علیہ السلام کی بغض میں ناسبی آ گیا، علی علیہ السلام کی محبت میں رافضی آ گیا، وہ غلو کرے گا، یعنی کس لیول تک پہنچ جائے گا۔ یہ مسئلے مسائل ہیں، پیار سے رہنا ہے، محبت سے رہنا ہے، اخلاق سے رہنا ہے، مومن مسلمان بنتے ہوئے، صحابہ اہل بیت کے منج پر رہتے ہوئے۔ پیارے شاہ جی اللہ پاک سب کو خیر و عافیت عطا فرمائے، حسن ظن پہ بھی رہنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد جو تمہیں سب سے مضبوط چیز دی گئی ہے وہ حسن ظن ہے۔ حسن کا مطلب اچھا، ظن کا مطلب گمان، تو پازیٹیو تھنکنگ آلویز رکھنی ہے۔ کسی کا بھی خاتمہ ایمان پر ہو سکتا ہے، ایک ابھی ہندو بھی مسلمان ہو جائے یا کوئی کافر مسلمان ہو کے جنت کا مہمان بن جائے تو سنی شیعہ آپس میں بحثیں کرتے رہو پیارے بھائیوں۔ اسی لیے کہتا ہوں پیار سے دیکھنا ہے، حسن ظن سے دیکھنا ہے، درد دل سے دیکھنا ہے، اخلاق سے دیکھنا ہے، خاتمہ بھی ایمان شرط ہے۔ قرآن کریم کا ٹاپک ہے مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ دیکھیے پیر بھائی، اپنی طرف سے خود ساختہ عقیدے نظری ذہن سازیاں ڈیولپ کرنا اسی کو کہتے ہیں، اپنی طرف سے خیال اور گمان اور خواہشات کو فالو کرنا اسی کو کہتے ہیں، کہ مفروضے قائم کرنا اس بات سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے، اس بات سے یہ ہو رہا ہے۔ سر اللہ پاک عز و جل نے کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرنا، نہ وہ کرتا ہے مالک عز و جل کی ذات۔ حجت تمام ہر بندے پہ کرتا ہے، ہر انسان پہ، ہر جن پہ، ہر خاص پہ، ہر عام پہ۔ یہ مالک عز و جل کا صفت عدل ہے، سبحان اللہ۔ ایک سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو بھی مارا ہوگا نا تو قیامت والے دن اس کو بھی سینگ دیا جائے گا بدلے کے لیے۔ تو جانوروں کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے سر، کیا بات کرتے ہیں آپ؟ جنگل میں رہنے والے انسانوں کی ہو رہی ہے جن کو دین تک نہیں پہنچا، پر وہ اعمال کے اوپر ان کی ہو رہی ہے۔ چلو اللہ کا انٹروڈکشن ان کو نہیں ہوا، جنگلوں میں پیدا ہوئے افریقہ کے، مگر انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ظلم زیادتی کی ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کے رڈار میں وہ آ رہے ہیں، اس کے اوپر ان کو پنش کیا جائے گا کہ جس نے اچھے عمل کیے ہیں تو اس کو گڈ پوزیشن میں اچھی میں رکھا جائے گا، اور جو برے اعمال والا ہے اس کو پنش کیا جائے گا، کیونکہ اس کو تو اللہ کا تعارف ہی نہیں کرایا گیا نا، جنگلی کو تو وہ تو رہتے ہی افریقہ کے جنگل میں ہے۔ اس طرح جانوروں کی اگر اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو جب مارا ہوگا تو اتنی اکاؤنٹیبلٹی تو ان کی بھی ہو رہی ہے سر، کیا بات کرتے ہیں۔ ہر انسان اور جن کا تو والیوم بھی بہت ہائی ہے فری ول کا، ان کی تو فری ول بہت ہائی لیول کی ہے انسانوں کے پاس اور جنوں کے پاس، کہ جتنی چاہیں اللہ عز و جل کی تابعداری کر لیں اور جتنی چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی نافرمانی کر لیں۔ تو یہ بڑا سیریس میٹر ہے، ہم اپنی طرف سے سوال پیدا کرتے ہیں پھر پھنس کے رہ جاتے ہیں ان کے جواب کی تلاش میں۔